اس کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر تھیں جبکہ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اچانک اس نے ہاتھ روک کر غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں نیلے رنگ کے حروف ابھر رہے تھے۔ لائن پڑھتے ہی اس کے ہونٹ مسکرا دیے اور وہ سر ہلا کر ایک بار پھر انگلیاں کی بورڈ پر دہرانے لگا۔ پاس پڑا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کھانے کے لیے 2 دفعہ اسے پکار پڑ چکی تھی لیکن اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دفعتاً کمپیوٹر اسکرین کے ساتھ کمرے میں بھی اندھیرا چھا گیا۔ اوف! اس نے ٹیبل پر ہلکا سا مکہ مار کر گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ فرحات! باہر سے آتی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر ڈھیلے سے انداز میں چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ باہر گپ اندھیرا تھا، صرف لاؤنج میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ اسی سمت بڑھنے لگا۔ لائٹ بند نہ ہو جاتی تو ابھی بھی تم اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ اسے دیکھتے ہی شائستہ نے خفگی سے بولتے ہوئے منہ موڑ لیا تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ فہد اور ریتا اتنی جلدی سو گئے؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ سارے نیک بچے اس وقت سو جاتے ہیں۔ ان کے جلے ہوئے انداز پر وہ ہنستا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ پیچھے ہٹو، پہلے ہی بہت گرمی ہے۔ انہوں نے اپنے کندھے پر رکھا اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا لیکن اس کی مضبوط گرفت پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ دیکھو فرحات، اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا مجھ سے دور رہو۔ ان کے وارن کرنے والے انداز پر اس کی ہنسی قہقہے میں بدل گئی۔ شرم تو نہیں آتی؟ بے شرموں کی طرح دانت نکال رہے ہو؟ انہیں اٹھتا دیکھ کر اس نے تیزی سے ان کا بازو تھاما۔ میں اپنی امی سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس نے انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تو ان کا غصہ کہیں غائب سا ہونے لگا جبکہ وہ غصے میں کرنٹ بھی نہیں مارتی۔ وہ جو اپنے کندھے پر رکھے اس کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے شرارتی لہجے پر وہی ہاتھ زور سے اس کے سر پر پڑا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ ماں تجھے کرنٹ مارتی ہے؟ ان کے غصولیے لہجے پر اس کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو۔ میں سمجھا شاید۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر ہنسنے لگا۔ ہاں ہاں کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے؟ آتا ہے نا آپ سے پیار کرنا؟ اس نے ان کا منہ چوم کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ بڑا پیار ہے۔ پہلے سارا دن یونیورسٹی میں گزار آتے تھے، اب وہاں سے فارغ ہوئے ہو تو یہ کمپیوٹر جان نہیں چھوڑتا۔ سارا دن کہاں امی؟ تھوڑی دیر تو بیٹھتا ہوں۔ تھوڑی دیر؟ پچھلے 5 گھنٹوں سے مسلسل جم کر بیٹھے ہو۔ دوپہر کا کھانا بھی تم نے گول کر دیا اور رات کے کھانے کی بھی ابھی شاید تمہیں کوئی طلب نہیں۔ ان کے کڑے لہجے میں استفسار پر وہ سر جھکانے لگا۔ بس ایک چیز کا جنون ہو جاتا ہے تمہیں، کھانا پینا سب چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہو، اور اوپر سے گرمی اتنی ہے، پتہ نہیں یہ وابڈا والوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے۔ اسے بولتے بولتے اچانک وہ وابڈا والوں کو کوسنے لگی تو وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اچانک لائٹ کے ساتھ پنکھا چلا تو وہ بے ساختہ بولی، فرحات اب اٹھ جاؤ۔ انہوں نے گود میں رکھا اس کا سر اٹھانا چاہا تو وہ مزید ان سے لپٹ گیا تو پہلی بار ان کے ہونٹوں پر بھی بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی تم بالکل بچے بن جاتے ہو۔ اب اگر کوئی دیکھے یہ 6 فٹ سے اونچا مرد کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے تو کیا سوچے گا؟ بڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں آپ کی گود میں سر نہیں رکھ سکتا۔ اچھا اٹھو، تمہیں کھانا دوں؟ نہیں اب سو جائے، رات کافی ہو گئی ہے، میں کھانا خود لے لیتا ہوں۔ وہ جمائی روکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بات لے کر اس نے کھانا گرم کیا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے 3 دوست آن لائن تھے لیکن وہ اوے کا سائن دے کر کھانا کھانے لگا۔ بلیک بیوٹی کے نام سے کوئی سائن ان ہوا تو روٹی کا لقمہ توڑتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ ایک کے بعد دوسری لائن ابھری تو وہ دلچسپی سے اسے پڑھنے لگا۔ اس نے جلدی سے ٹرے پیچھے کھسکائی اور دونوں ہاتھ جھاڑتا ہوا کی بورڈ کی طرف آ گیا، اور ایک بار پھر وہ تھا اور کمپیوٹر۔ برخودار، کبھی خود سے ملاقات کا شرف ہمیں بھی بخش دیا کریں۔ اپنی طرف سے وہ پوری تسلی کر کے باہر نکل رہا تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ ہمایوں صاحب نے اسے دیکھ لیا، اوپر سے ان کا اتنا میٹھا لہجہ۔ الہی خیر! وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ بڑی جلدی صبح ہو گئی آپ کی؟ انہوں نے گھڑی دیکھ کر کہا جہاں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اب وہ کیا کہتا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ تشریف رکھے۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو جلتو جلالتو کا ورد کرتا بیٹھ گیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا۔ ذرا دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ کس خوشی میں؟ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے جواب پر وہ کھنکار کر رہ گئے۔ دوستی یاری نبھانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے میاں صاحبزادے، اب اپنی زندگی میں قدم رکھ لو۔ 2 سال ہو گئے ہیں تمہیں MBA کیے، اب تک بے نتھے بیل کی طرح گھوم رہے ہو۔ ان کے اس الزام پر اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا لیکن نظریں ان کے پیچھے کھڑے فہد اور ریتا سے ٹکرا گئی جو پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرے ہو رہے تھے۔ وہ تلملا کر پہلو بدلنے لگا لیکن اس کی حالت سے بے خبر ہمایوں صاحب اپنی کہنے میں مگن تھے۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں سارا دن بس آوارہ گھومتے رہو۔ اپنی فیکٹری اب خود سنبھالو۔ میں کب تک اکیلا کرتا رہوں گا؟ نہ تمہیں کوئی فکر ہے نہ کوئی احساس، ہر وقت ہنسی مذاق۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی تو پھر کیسے گزرتی ہے؟ اس نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا لیکن وہ اپنی طرف گھورتا پا کر
दोबारा नज़रें झुका लीं। अभी तक नन्हे बने घूम रहे हो, जबकि तुम्हारी उम्र में मैं एक बच्चे का बाप बन गया था। अब की बार उसकी हंसी निकल गई। हुमायूं साहब ने गुस्से और नागवारी से उसे घूरा। मैंने तुम्हें लतीफ़ा सुनाया है? जी नहीं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाकर एक बार फिर मुअद्दब बनकर बैठ गया। कुछ बात पड़ी तुम्हारे पल्ले? उन्होंने झुककर उसका चेहरा देखा। जी क्या? उनके सवाल पर उसने उनके पीछे देखा। वो दोनों मुस्कुराती नज़रों से उसके जवाब के मुंतज़िर थे। यही कि आप पिछले साल मेरी शादी करवा देते तो आज भी मैं एक बच्चे का बाप होता। उसने इतनी संजीदगी से जवाब दिया कि कुछ लम्हों के लिए हुमायूं साहब भी लाजवाब होकर उसे देखते रह गए। धीमी दबी दबी हंसी पर उन्होंने चौंक कर पीछे देखा। मेला लगा हुआ है यहाँ पर? वह एकदम उठकर धारे तो वो दोनों मुंह लटकाकर दरवाजे की तरफ भर गए। हद है बेशर्मी की। मैंने क्या किया? उनके खुद पर दिए जाने वाले रिमार्क्स पर वो हैरान होने की एक्टिंग करने लगा। तुमसे कुछ कहना ही उस फजूल है। वो जैसे छेड़ कर पछताए थे। मामू मैं जाऊं? उसके मासूमियत से पूछे गए सवाल पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को मजीद बोलने से रोका। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर ज़रा शादी के बारे में तफसील से बात होगी। मैं भी सोच रहा हूँ अब अपनी ज़िंदगी में कदम रख लूँ। वो समझने वाले अंदाज में सर हिलाकर मुड़ गया तो वो कितनी देर तक अपनी जगह बैठे तिल मिलाते रहे। ठंडी पेप्सी का लंबा सा घूंट पीकर जैसे उसकी जान में जान आई थी। पिछले 3 घंटों से मुसलसल नजर आते तारे अब गायब हो गए थे। दूसरे घूंट के लिए उसने बोतल मुंह से लगाई ही थी कि रबिया की जोरदार कोहनी उसकी पस्तियों को हिला गई। क्या तकलीफ है? उसके फाड़ खाने वाले अंदाज पर रबिया ने आंखों से सामने सर झुकाए बैठी अलीना की तरफ इशारा किया तो मजबूरन उसे अपनी तोफ़ा का रुख उधर मोड़ना पड़ा। ओ बीबी, अब इस मराकबे से बाहर आ जाओ। अब तो पेपर ख़त्म हुए भी आधा घंटा गुजर चुका है। इफ़रा ने एक नज़र उसे देखकर दोबारा सर झुका लिया। पिछले आधे घंटे से 15 नंबर का रोना रो रही हो। हम समझे पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। मुझे और रबिया को देखो, पूरे 10 नंबर छोड़ कर आए हैं। बात करने के साथ उसने रबिया को आंख से इशारा किया। वाकई? इफ़रा पहले हैरान हुई, फिर कदरे मुतमिन होकर चाट की प्लेट पर झुकी। मैं ख्वामख्वाह परेशान हो रही थी। बस यार मैं क्या करूँ, मुझे वहम जल्दी हो जाता है। उसे इत्मीनान से चाट से इंसाफ करता देखकर रबिया ने दोनों हाथ मुंह पर फेर कर शुक्र अदा किया। इतना ही वहम हो जाता है तो ठीक से पढ़ा करो। दिन में से 4 घंटे तुम कंप्यूटर को दे देती हो, 12 घंटे सोती हो और बाकी के घंटे फजूल बकवास में ज़ाया करती हो। फिर पढ़ाई कैसे हो? कहाँ यार, अब तो मैं कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर रही। उजाला के लताड़ने पर वो मुंह बनाकर बोली। बकोमत, कल मैं 6 बजे आई थी, तब भी तुम बिज़ी थी। फिर 9 बजे फातिमा को भेजा तो उसने आकर बताया बाजी कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। अब मैं घर जाकर चची को बताऊँ ना? मोहतरमा की इन खराफात में मसरूफ़ हैं तो अच्छी खासी तबीयत साफ़ हो जाए। रबिया ने माथे पर बट डालकर लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाकर खुद ही उसकी तबीयत साफ़ की। तुम तो हो ही मेरी दुश्मन। इफ़रा ने गुस्से से रबिया की तरफ देखा। ये आजकल तुम बादशाह सलामत को ज़्यादा ही वक्त नहीं दे रही? कौन बादशाह सलामत? इफ़रा ने हैरत से उजाला को देखा। वो ही तुम्हारा किंग, और कौन? ओह अच्छा वो। इफ़रा ने मुस्कुराकर मुंह बंद कर लिया तो वो दोनों जी भरकर बदमज़ा हुई। तुम्हारे इस किंग का कोई नाम भी तो होगा। रबिया करेजने वाले अंदाज पर वो मुस्कुराकर स्ट्रॉ से खेलने लगी। पता नहीं, उसने कभी बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं। वाह क्या बेनियाजी है। रबिया ने हाथ झाड़कर कुर्सी से टेक लगाई। तुम्हारे और भी तो नेट फ्रेंड्स हैं, पर आजकल सिर्फ इस किंग का जिक्र सुनने को मिल रहा है। उनसे चैटिंग करने का वक्त भी कब मिलता है? वो अब क्वेश्चन पेपर को मुख्तलिफ शक्लें दे रही थी। कोई ख़ास वजह? उजाला के सवाल पर उसने गौर से उन दोनों को देखा। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं सच्ची में इतने दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू करता है कि 2-3 घंटे गुजरने का पता ही नहीं चलता। कहीं और चक्कर तो नहीं? उजाला के शरारती अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हो भी सकता है। उसके जवाब पर वो दोनों मानी खेज अंदाज में सर हिलाकर खड़ी होगी। चलो अब घर नहीं चलना, देर हो रही है। उजाला के कहने पर वो दोनों अपनी अपनी चीज़ें समेटने लगी। उजाला, मुझे 100 रुपये उधार दोगी? वैन से उतरते ही इफ़रा के मुतालबे पर उसके साथ रबिया ने भी हैरत से उसे देखा। बस यार मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है। खुदा को मानो इफ़रा, 1000 रुपये पॉकेट मनी लेती हो और आज 15 तारीख है। रबिया ने चलते हुए उसे घूरा। तुम चुप रहो। वो दोनों शुरू हो गई तो वो मुस्कुराकर आगे चलने लगी। इफ़रा और रबिया के घर के आगे उसके कदम खुद बहुत रुक गए। उसने बेसाख्ता इफ़रा की तरफ देखा जिसने अपने चेहरे के तासुरात मज़ीद मज़लूमों वाले बना लिए थे। उसे तज़ब्ज़ुब में देख कर रबिया जल्दी से बोली, ख़बरदार उजाला, जो तुमने इसे 1 रुपया भी दिया, मुझे पता है इसे नेट कार्ड लेना होगा। इसका तो वो हाल हो गया है जो किसी चर्सी का होता है। रबिया की तशबीह पर उसकी हंसी निकल गई, जबकि इफ़रा ने कहरआलूद नज़रों से उसे देखा। मैं तुमसे नहीं मांग रही, तुम्हें ये खुशफहमी होनी भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें इस फजूल काम के लिए कुछ दूंगी। यार प्लीज़ मुझे यतीम पर तरस खाओ। शट अप इफ़रा, उजाला ने बेख्तियार उसे टोका तो रबिया ने ठंडी आह भरकर
بھٹی جانتی تھی اجالا ہمیشہ اس لفظ پر بلیک میل ہو ہی جاتی تھی۔ ابھی گھر میں ہے، شام کو لے آؤں گی۔ مجھے پتا تھا میری یہ دوست بہت بڑے دل کی ہے، ورنہ ہوتے ہیں کچھ لوگ کنجوس مکھی چوس، دوستی پر دھپا۔ اس نے کینہ توز نظروں سے ربیہ کو دیکھا جس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم کنجوس ہی ٹھیک ہے، تمہارے اس لعنتی فقیر نام کے کنگ کے لیے میرے پاس فضول روپے نہیں۔ خبردار جو تم نے اسے کچھ کہا۔ افرا نے غصے سے ربیہ کو گھورا، ورنہ کیا کرو گی؟ بتاتی ہوں تمہیں۔ افرا کے مڑتے ہی ربیہ اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کی سوچتی کیا ہے؟ شائستہ نے قدرے ناگواری سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹھے بٹھائے کہاں، پچھلے 3 ماہ سے باقاعدہ سوچ سمجھ کر حساب کتاب لگا کر یہ بات سوجھی ہے۔ ان کی ناگواری محسوس کر کے وہ کافی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا۔ حساب کتاب؟ انہوں نے غصے سے سر جھٹکا۔ امی آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیں بلکہ محسوس کریں کتنی خوشگوار ہوا چل رہی ہے، ایسے میں تو اچھوں کے دماغ ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کس سے بات کر رہے ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر تھپڑ لگانا چاہا لیکن وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو شاید آپ سے مار کھانے اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے تو اپنے اکلوتے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہاری فضول گوئی سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی۔ ان کے کہنے پر وہ منہ لٹکا کر پورے کا پورا گھاس پر چٹ لیٹ گیا۔ کیا بات ہے فرحاد بھائی، آپ ایسے کیوں لیٹے ہیں؟ ردا جو چائے لے کر آئی تھی اسے گھاس پر لیٹا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اپنی پھوپھو سے پوچھو۔ فرحاد کے کہنے پر وہ شائستہ کا منہ دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گیا ہے؟ اور کوئی بات نہیں؟ ہمایوں بھائی اٹھ کے جی ابھی آپ بات لے کر آتے ہیں۔ فرحاد بھائی نیچے سے اٹھے نہ۔ ردا کو اس کے نیچے لیٹنے سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جاؤ یار دیکھو، فہد اگر اٹھ گیا ہے تو میچ کھیلتے ہیں، ورنہ پھر میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ بیزاری سے بولا تو ردا خاموشی سے اٹھ گئی، جبکہ شائستہ کا دل برا ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، جب کام اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا ناراض ہو جاتا تھا۔ فرحاد تم دنیا کے لاڈلے اکلوتے نہیں، ردا اور فہد بھی ہیں۔ بے شک میں ان کی پھوپھو ہوں، لیکن بالکل تمہاری طرح مجھے عزیز ہیں۔ جیسے میں نے تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں ویسے ہی ان دونوں کے بھی۔ فہد 4 اور ردا 3 سال کی تھی جب نبیلہ بھابھی کی ڈیتھ ہوئی، اور 2 سال بعد تمہارے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ تم تب 10 سال کے تھے۔ تب سے لے کر اب تک ہمایوں بھائی میرا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاپا کو کوئی نہیں تھا۔ آج جو تم ہر منہ سے نکلنے والی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ ممکن تب ہوا جب بھائی صاحب نے سب وقت پر سنبھال لیا، ورنہ میں بزنس کے بارے میں کیا جانتی تھی؟ اور میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ میں جانتی ہوں میرے 3 بچے ہیں، تم، فہد اور ردا، اس لیے جتنا تمہارا حق ہے اتنا ان کا بھی ہے۔ شائستہ کے انداز پر وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں اور ماموں کے احسان کو مانتا ہوئی ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں نے ردا اور فہد کو کبھی اپنا نہیں سمجھا، یا کبھی میں نے انہیں یہ احساس دلایا یہ گھر میرا ہے، یہ بزنس میرا ہے؟ میرا میں یہ مطلب نہیں تھا۔ شائستہ کے جھنجھلانے پر اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ 6-7 لاکھ مجھے دینے سے ردا یا فہد کا حق نہیں مارا جائے گا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تم امریکہ جانا کیوں چاہتے ہو؟ نوکری تم کرنا نہیں چاہتے؟ بزنس ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور پھر اس کورس کی ضرورت ہی کیا ہے، اور وہ بھی امریکہ جا کر؟ پاکستان میں بھی تم پڑھ سکتے ہو۔ اس نے گہرا سانس لے کر سامنے دیکھا اور ہمایوں صاحب کو ادھر آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ شائستہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، لیکن وہ بھی ہمایوں صاحب کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہمایوں صاحب نے بیٹھتے ہی غور سے بہن کی شکل دیکھی۔ وہی امریکہ جانے کی بات؟ پھر کچھ نہیں، تم نے اسے سمجھایا نہیں۔ اب یہ بچپنا چھوڑے، اپنا کاروبار سنبھالے۔ فائدہ نہیں، آپ جانتے ہیں اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، اب وہ پوری کر کے چھوڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ خوشی سے جائے۔ بچپن سے تم نے اس کی ہر ضد پوری کر کے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ اس طرح اگر کرتا رہا تو کب ذمہ داری سنبھالے گا؟ ہمایوں صاحب کے پریشان انداز پر وہ مسکرائی۔ میں جانتی ہوں وہ ضدی اور لاپرواہ ہے، پر غیر ذمہ دار نہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ شائستہ کے کہنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، جو اپنے مخصوص انداز میں قہقہا لگاتا ہوا فہد کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے جھنجلا کر ریسیور کریڈل پر پٹکا۔ 1 گھنٹے سے وہ مسلسل فون کر رہی تھی، اور وہ بھی مسلسل انگیج جا رہا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ تم افرا، اور تمہارا کنگ بھی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی قریب رکھے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ جاوید صاحب نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اپنی بیٹی کے غصے سے سست چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر ٹی وی آف کر دیا۔ کیا بات ہے اجالا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پاپا یہ افرا بھی نہ۔ وہ غصے سے کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ ایم اے ایڈمیشن کے فارم آ گئے ہیں، کالج جانا ہے، نہ خود فون کیا ہے، اور اب میں کر رہی ہوں تو مسلسل بزی جا رہا ہے، اوپر سے ربیہ کا فون بھی خراب ہے۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ یہ 3 گھر چھوڑ کر ہی تو ان کا گھر ہے، خود چلی جاؤ۔ ان کے مشورے پر اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور جھمبی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے شرمندہ انداز پر وہ کھل کر مسکرائے۔ مجھے پتا تھا غصے اور گھبراہٹ میں میری بیٹی کا دماغ اور آنکھیں کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔
ان کے شرارتی انداز پر وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اندر داخل ہوتے ہی قمر نے حیرت سے اسے دیکھا، افرا کی طرف۔ ٹائم دیکھو، مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ کمر کے گھرکنے پر اس نے مدد طلب نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ٹائم کسی غیر کے گھر جانے کے لیے دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ اس کا اپنا گھر ہے، لیکن پھر بھی واپس آتے ہوئے رات ہو جائے گی، اور پھر ہر روز تو جاتی ہو گھر بھی کبھی ٹک کر بیٹھ جایا کرو۔ انہوں نے براہ راست اسے مخاطب کیا تو وہ جلدی سے بولی، مجھے اسے ضروری بات کرنا ہے، اگر دیر ہوگی تو میں وہیں سو جاؤں گی اور فون کر دوں گی۔ وہ تیزی سے بولتی باہر نکل گئی، جبکہ کمر پیچھے سے ہیں کرتی رہ گئی۔ افرا کے گھر آنا اور رہنا اس کے لیے کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے بچپن کی دوست تھی، بلکہ دونوں کی والدائیں آپس میں ماموں زاد بہنیں تھیں، جبکہ ربیہ افرا کی چچا زاد، وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ اس لیے اس کی جتنی دوستی افرا کے ساتھ تھی، اتنی ہی ربیہ کے ساتھ بھی ان کا سارا بچپن اکٹھا گزرا تھا۔ کچھ رشتہ داری اور کچھ دوستی کی وجہ سے کبھی وہ دونوں اس کی طرف پائی جاتی اور کبھی وہ ان کی طرف۔ اسکول سے کالج تک ان تینوں کی تکون کافی مشہور تھی۔ افرا اور ربیہ کی فیملی کافی بڑی تھی۔ افرا 4 بہنوں کی اکلوتی بہن تھی، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، 2 بھائی بڑے 2 چھوٹے، جبکہ وہ درمیان میں اس کے 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، اور پھر ربیہ 4 بہنیں تھیں اور 1 بھائی۔ افرا اس سے بالکل الٹ، نمبر اس کا بھی وہی تھا، تیسرا، جبکہ اجالا بالکل اکلوتی تھی، لیکن افرا اور ربیہ کے ہوتے ہوئے اسے کبھی اکیلے پن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان دونوں کا ڈیرا اس کے گھر پر ہی رہتا تھا۔ گیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی ہمیشہ کی طرح وہ کھلتا چلا گیا اور بالکل سامنے ربیہ اپنے چھوٹے بھائی کو سامنے بٹھائے اس کی کلاس دے رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی وہ انیک کو چھوڑ کر اس کی کلاس دینے کو تیار ہو گئی۔ مجھے کہاں جانا تھا، 2 گھنٹے سے فون کر رہی ہوں، مسلسل انگیج جا رہا ہے۔ کیا؟ ربیہ چیخ پڑی، کتنی ذلیل ہے یہ افرا، مجھے 2 گھنٹے پہلے کہہ رہی تھی، بس 5 منٹ، چلو ذرا اس کا دماغ صحیح کریں۔ وہ چپلیں پاؤں میں پھنساتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار میرے تو کپڑے بھی ٹیلر کے پاس ہیں، اب اتنی شام کو۔ اچانک وہ بات کرتے کرتے رک کر انیک کو دیکھنے لگی۔ انیک میرا پیارا اچھا بھائی جائے گا نا؟ ربیہ نے قریب جا کر اسے چمکارا تو اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ ابھی آپ مجھے کمینہ، ذلیل اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، میں وہی ٹھیک ہوں، اپنا کام کسی اور اچھے اور پیارے سے کروا لیں۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر اندر بھر گیا، جبکہ اجالا محظوظ ہو کر ہنس پڑی۔ ربیہ نے بے اختیار غصے سے دانت پیسے۔ کیا خیال ہے، دانش بھائی کو فون کروں؟ اجالا نے شرارت سے اس کے منگیتر کا نام لیا۔ اس کو فون کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں خود کر سکتی ہوں۔ جی، آپ کی بے شرمی کا اندازہ ہے مجھے۔ بکو مت۔ اجالا کے جواب پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر افرا کے پورشن کی طرف بڑھنے لگی۔ دھڑ سے دروازہ کھلنے پر اس کی نظریں بے اختیار دروازے پر گئیں اور ماؤس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ قسم لے لو، میں بس کمپیوٹر بند کرنے والی تھی۔ ان دونوں کو خونخوار انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بے اختیار بولی، لیکن تب تک وہ دونوں بیڈ پر پڑے دونوں تکیے ہاتھ میں لے چکی تھیں۔ یار سنو، وہ مسلسل ہاتھوں سے ان دونوں کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے پر ان دونوں کے ہاتھ تھم گئے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ دروازے میں افرا کی نادیہ بھابھی کو دیکھ کر سب سے پہلے اجالا مسکرائی تھی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ اللہ کا شکر ہے، میں دیکھنے آئی تھی افرا فارغ ہوئی ہے یا نہیں، صبح سے کمرے میں گھسی بیٹھی ہے۔ کوئی کام تھا بھابھی؟ نہیں، کام کیا ہونا ہے، بس تم لوگ کمپیوٹر پر آج کل کوئی کام کر رہے ہو؟ نادیہ بھابھی نے براہ راست ان دونوں کو دیکھا تو ان دونوں کی نظریں بے اختیار افرا پر گئیں، جس کا رنگ پل پل کے لیے متغیر ہوا تھا۔ جی، ہمیں ہی کچھ انفارمیشن چاہیے تھی اور یہ کام ہم نے افرا کو سونپا ہوا ہے۔ ربیہ کے مسکرا کر بتانے پر وہ سر ہلا کر مسکرائی، لیکن ان کی شکل سے صاف لگ رہا تھا وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ تم لوگوں کے لیے کچھ بھجواتی ہوں۔ وہ ان تینوں پر ایک ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی تو ان دونوں نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ آج میں ایک نہ ایک چیز توڑ کر جاؤں گی۔ اب تم بتاؤ، کیا کمپیوٹر یا تمہارا سر؟ اجالا نے کبرے تیوروں کے ساتھ اسے گھورا۔ تمہارا سر؟ اس کے معصومیت سے کہنے پر ربیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور سمجھ میں آنے پر اس کی ہنسی بھی نکل گئی۔ کیا یار؟ وہ ڈھیلے سے انداز میں بیڈ پر نیند دراز ہو گئی۔ تم جانتی ہو تمہاری بھابھی کتنی شکیل عادت کی ہیں، لیکن تم بھی انہیں ضرور کوئی نہ کوئی موقع دیتی ہو۔ ربیہ کے لتاڑنے پر اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ ابھی بھی یہ کنگ؟ ربیہ نے حیرت سے افرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کمپیوٹر کو دیکھا۔ پچھلے 7 ماہ سے مسلسل اس کے ساتھ چیٹ کر رہی ہو، خیر ہے نا؟ اجالا کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑی۔ بتایا تو تھا، مجھے اچھا لگتا ہے دیکھے بغیر، حتیٰ کہ تم اس کا نام بھی نہیں جانتی۔ ہاں، اس کے باوجود۔ وہ ایک بار پھر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوئی تو ربیہ بھی غور سے اسکرین پر لکھی لائنیں پڑھنے لگی۔ وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ اجالا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، ہمارے درمیان کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ربیہ کے کہنے پر ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا لطیفہ ہے یار؟ ربیہ کی ہنسی اب بھی رک نہیں رہی تھی۔ کنگ نے بھیجا ہے،
इफ़रा ने बड़े फ़ख्र से बताया, जैसे सारा क्रेडिट इसी को जाता हो। तुम दोनों बातें क्या करते हो? अब रबिया की मेल्स खोलते हुए पूछने लगी। बिल्कुल आम सी, और जैसे तुम दोनों समझ रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो उजाला को अपनी कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करके खुद खड़ी हो गई। खाना लाऊं? बिल्कुल, मैं और रबिया आज तुम्हारे पास रुकेंगे। फ़ोन तो अभी बिज़ी है, अनीक को ज़रा घर भेजना, अम्मी को बताए। उजाला के कहने पर वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। रबिया ने गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन इफ़रा कह तो रही है उनके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं, और ज़रूरी तो नहीं पसंद करने का मतलब हर सूरत में एक ही निकले। पर इफ़रा तो शायद इस तरह का पसंद करती है। अगर ऐसा है तो क्या किया जा सकता है? उजाला लापरवाही से कंधे उचकाकर सीरीज़ को देखने लगी। होने को तो बड़ा कुछ हो सकता है, देखी जाओ। रबिया के पूरे इसरार अंदाज पर वो हैरत से उसे देखने लगी, जो टाइप कर रही थी। रबिया, स्क्रीन पर नजर आते सवाल पर उजाला ने घबराकर उसे देखा। उसे चुप करने का इशारा करके वो मज़ीद टाइप करने लगी। रबिया के सवालों पर दिए जाने वाले जवाबात उसकी तवज्जो खींचने में कामयाब हो गए थे। वो दिलचस्पी से स्क्रीन पर उभरने वाले हरूफ को देखने लगी। ओह, तो किंग का नाम फरहाद है। रबिया ने आंखें टका कर उजाला को देखा। फिर जो बात 7 माह में इफ़रा पता नहीं कर सकती, वो मैंने 5 मिनट में कर ली। उसने फर्जी कॉलर झाड़ कर अपनी हथेली उजाला के आगे फैलाई, और उजाला के हाथ मारते ही दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़ी। उसने खौफ से कंप्यूटर स्क्रीन को देखा। ब्लैक ब्यूटी उसे 5 मिनट का इंतज़ार करने को कह गई थी, जबकि अब 10 मिनट से ज़्यादा का ही वक्त गुजर गया था। उसने गिलास में जूस डालकर होंठों से लगा लिया। तभी ये स्क्रीन पर ब्लैक ब्यूटी का साइन नमदार हुआ। स्क्रीन पर उभरने वाले सवाल को ससरी अंदाज में पढ़ते पर उसे ज़बरदस्त अच्छू लगा। उसने गला खंगार कर अपनी जीन्स को देखा, जहाँ जूस छलका था। टिश्यू से उसे साफ करके उसने गिलास टेबल पर रखकर गौर से स्क्रीन को देखा। आप मुझसे हमेशा स्पोर्ट्स की बातें ही क्यों करती हैं? मुझे स्पोर्ट्स से कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं है। ये से अचानक क्या हुआ? वो हैरत से बड़बड़ाकर उंगलियां बालों में चलाने लगा। हम कोई और बात नहीं कर सकते। उसके सवाल पर वो मुस्कुराकर कीबोर्ड की तरफ झुका। मसलन आपके बारे में और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अब वो टाइप कर रहा था। मेरे बारे में भी बात होगी, पहले आप अपने बारे में बताएं। फरहाद ने खफीफ अंदाज में भौं को जुम्बिश देकर उसके सवाल को पढ़ा। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? सभी कुछ। अब वो हंस पड़ा था। ये आज इतने माह बाद मेरे बारे में जानने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? वो टाइप करते हुए काफ़ी हैरान था। ब्लैक ब्यूटी को उसने आज से तकरीबन 7 माह पहले अपनी आईडी में ऐड किया था। बिल्कुल आम सी गुफ्तगू होती थी, लेकिन आज तो अंदाज बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन काबिल तवज्जो था और दिलचस्पी। बस आ गया, अब आप अपना नाम बताएंगे? और बिल्कुल सही, फरहाद मेरा नाम है। और तुम्हारा? फूलन देवी। नाम पढ़कर वो कहका लगा बैठा। अब तुम चीट कर रही हो। मैं बिल्कुल दयानतदारी से तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। मुझे दुनिया फूलन देवी के नाम से जानती है। साथ ही स्माइल का साइन उभरा था। इंटरेस्टिंग। उसने बोलने के साथ टाइप भी किया। आज से पहले तुम्हारे इतने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मुझे अंदाज़ा नहीं था। आपकी सोहबत का कमाल है। क्या बात है। वो जवाब पढ़कर काफ़ी महसूस हुआ। अच्छा, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? फरहाद ने मुस्कुराते हुए कुर्सी की बैग से टेक लगा ली। कुछ देर वो मुस्कुराकर स्क्रीन को देखता रहा और फिर दोबारा कीबोर्ड पर झुका। बड़ा नेक ख्याल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और शादी, ये अब कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है। ये तो मेरा हक है। फरहाद एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। हक? उसने क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा तो आगे फिर स्माइल का साइन आया। ये बताएं, आप दिखते कैसे हैं? सवाल पढ़कर फरहाद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अपने नाम की तरह। ये खुशफहमी है, ये यकीन क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, और फिर आईना भी तो झूठ नहीं बोलता। फरहाद के जवाब पर वहाँ से हाँ लिखा गया था। ओह, तुम कैसी हो? क्या अपने नाम की तरह? जी नहीं, बिल्कुल अपने नाम के बरक्स, यानी नो ब्यूटी ओनली ब्लैकी। एवं चांद की तरह उजली हूँ मैं। अच्छा, चलें आपके फ्यूचर प्लान को डिस्कस नहीं करते, पर अपनी तस्वीर तो भेज दें ताकि हम भी आपके हुस्न को सराह सकें। उम्मीद है इतनी अरसे की पहचान पर इतना तो आप करेंगे। फरहाद कुछ देर अपने बाएं हाथ पर चेहरा टिकाकर स्क्रीन को देखता रहा, फिर कुछ सोचकर अपनी पर्सनल फाइल खोलकर अपनी तस्वीर सेलेक्ट करने लगा। यहाँ भी मज़ा आता है, पर जो बात यूनिवर्सिटी की है ना, हाँ क्या बात है उसकी। रबिया की ठंडी आँख पर उजाला ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। यूनिवर्सिटी जाने वालों की शक्लें ज़रा और होती हैं। क्यों? उनकी दुम निकली होती है। रबिया ने बुरा मानकर उजाला को देखा। नहीं, उनके नंबर मेरिट के मुताबिक होते हैं। उजाला के सच बयान करने पर वो बुरा सा मुंह बनाकर घास नोचने लगी। और यहाँ क्या बुराई है? अब इफ़रा ने रबिया को घूरा था। यार, फर्स्ट ईयर में यहाँ आए थे, अब 5वां साल है, कुछ तो चेंज होना चाहिए। रबिया के राग लापने पर वो दोनों अफसोस से सर हिलाकर दोबारा अपनी फाइल पर झुक गई। अरे याद आया, तुम्हें पता है किंग का नाम क्या है? इफ़रा ने एकदम याद आने पर पुरजोश अंदाज में सस्पेंस फैलाने की कोशिश की।
اجالا کی نظریں بے اختیار ربیہ کی طرف اٹھی جس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ کیا؟ ان دونوں نے بیک وقت افرا سے پوچھا۔ فرحاد۔ افرا نے داد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ بڑا خوبصورت نام ہے۔ ربیہ کی سنجیدگی دیکھنے لائق تھی۔ نہ صرف اس کا نام خوبصورت ہے بلکہ خود بھی وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب ربیہ کے ساتھ اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ تم نے کہاں دیکھا؟ اس نے تصویر بھیجی تھی۔ اجالا کے استفسار پر شرما کر جواب دیا۔ کچھ دنوں پہلے اس نے خود ہی اپنا نام بتایا اور تصویر بھیجی۔ کافی عجیب باتیں کر رہا تھا حالانکہ میں نے ایسا کچھ لکھا بھی نہیں۔ پھر بھی وہ حیرت سے انہیں بتا رہی تھی جبکہ ان دونوں کی ہنسی بے قابو ہونے کو تیار تھی۔ اس دن جب تم لوگ رہنے آئے تھے اس سے اگلے دن وہ بے اختیار رک کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی لیکن اگلے ہی پل اس کا منہ کھلا۔ تم لوگ؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کیا تو کب سے رکے ان کے کہے بے قابو ہوئے۔ کیا لکھا تھا تم لوگوں نے؟ اس نے جارحانہ انداز میں اجالا کا بازو تھاما تو اس نے ہنستے ہوئے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پوچھو سارا کیا دھرا اس کا ہے۔ کیا بکواس لکھی تھی؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا اظہار عشق کیا تھا۔ ربیہ تم تو مر ہی جاؤ ذلیل، میں نے اس لیے تم دونوں کو اپنا پاسورڈ دیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی، خود ہی مری جا رہی تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے حالانکہ وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا اور اب میری وجہ سے اس نے تمہیں گھاس ڈال دی ہے تو گدھی کی طرح مجھے دولتی مار رہی ہو۔ میرا احسان مانو۔ ربیہ کے انداز پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کتاب پر جھکی تو ربیہ نے اجالا کو اشارہ کیا۔ دل ہی دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ ربیہ کے گدگدانے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یار وہ واقعی اچھا ہے اور جب سے تصویر دیکھی ہے پوچھو مت۔ ٹھیک ہے نہیں پوچھتے، چلو اٹھو اجالا، وین کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ یار پوچھ تو لو۔ ربیہ کے سرسری انداز پر افرا نے منت سے انہیں دیکھا۔ تم یہ بتاؤ تم نے ہمیں اتنے دنوں سے بتایا کیوں نہیں کہ اس نے تمہیں تصویر بھیجی ہے؟ مجھے یاد تو تھا پر کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا، سوچا جب صحیح ہوگا خود بتا دوں گی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ کل شام کو کمپیوٹر آ جائے گا۔ ہائے کل تک کا وقت کیسے گزرے گا؟ اجالا نے افرا کو دیکھ کر مصنوعی آہ بھری تو افرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تم آج کل کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی آہیں نہیں بھرنے لگیں، موسم کا بھی تو تقاضا ہے نا۔ اجالا نے گرم لو سے بچنے کے لیے چادر مزید ماتھے تک سرکائی جو کچھ زیادہ ہی کھسک کر آنکھوں پر آ گئی۔ اس نے جلدی سے چادر کو پیچھے سرکایا لیکن تب تک وہ کسی سے ٹکرا چکی تھی۔ اس نے چادر سر پر ٹکا کر اپنے آگے چھائے اس بلند قامت شخص کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے اتنے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ اس نے سر پٹا کر پہلے دائیں پھر بائیں جانب دیکھا۔ وہ بائیں طرف کھڑی تھی۔ وہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹی اور ایک نظر اس پر ڈال کر تیزی سے ان کی طرف مڑی۔ لگتا ہے گرمی کچھ زیادہ ہی تمہاری دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی ربیہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے شرارت سے اس کے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ بکواس نہ کرو۔ اس کے کہنے کے ساتھ چور نظروں سے دائیں طرف دیکھا۔ وہ اب درخت کے نیچے کھڑا تھا لیکن نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں۔ یہ وین آج کہاں مر گئی؟ اس نے جھنجلا کر وین کو کوسا تو ربیہ کی ہنسی نکل گئی۔ ویسے آپس کی بات ہے اجالا بندہ ہے ہینڈسم، کیا غضب کی ہائٹ ہے، تو تم گھر کے جالے اس سے اتروا لیا کرو۔ ربیہ کی تعریف پر وہ جل کر بولی۔ کتنی بد ذوق ہو، اتنا ہینڈسم بندہ جالے اتارنے کے لیے ہوتا ہے یا دل پر راج کرنے کے لیے؟ افرا کے کہنے پر اس نے بیزار نظر ان دونوں پر ڈالی جو اس کی طرف منہ کیے تبصرہ کر رہی تھی جبکہ اس طرف سے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا مصیبت ہے؟ ضروری تو نہیں تمہارے لیے کھڑا ہو، ہم دونوں بھی تو کھڑے ہیں۔ افرا کے تیز لہجے کا اثر لیے بغیر اس نے سکون کا سانس لیا جبکہ نظریں قریب آتی وین پر تھیں۔ فرحاد بھائی یہ خوشگوار موڈ ویزا لگنے کی خوشی میں ہے یا کوئی اور چکر ہے؟ فہد نے آنکھیں گھمائی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ بس یار کیا بتاؤ، زندگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ لگتا ہے امریکہ جانے سے پہلے آپ کو جولیا رابرٹ نظر آنے لگی ہے۔ جولیا رابرٹ کیا چیز ہے؟ اوہ تو یہ بات ہے۔ اس کے کھوئے انداز پر ریدا نے ہونٹ سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ مزید جواب دینے کے لیے سیدھا ہوا ہی تھا کہ ہمایوں صاحب کو اندر آتا دیکھ کر پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں صاحب زادے؟ کچھ نہیں ابو جی، میں فرحاد بھائی سے کہہ رہا تھا وہاں جا کر جمعہ کی نماز ضرور پڑھیے گا۔ فہد کی گھبرائی ہوئی آواز پر اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے۔ ہمایوں صاحب کے سخت انداز پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو میں کیا۔ تیاری ہوگی تمہاری؟ جی۔ ہمایوں صاحب کے پوچھنے پر وہ سر ہلا کر بولا۔ جب ساری تیاری ہو گئی ہے تو سیٹ آگے کیوں کروائی ہے؟ اور ابھی انجم کا فون آیا تھا، تم نے ابھی کنفرم بھی نہیں کروائی؟ انہوں نے اس کے دوست کا نام لیا تو سر کھجاتے ہوئے کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ مجھے یہاں ایک ضروری کام تھا۔ کیا کام؟ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو وہ اس جان بخشی پر شکر ادا کرتا تیزی سے باہر نکلا۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے کہاں غائب ہو تم؟ اسے دیکھتے ہی نادیہ بھابھی بولی تو وہ مسکرا کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ بخار ہو رہا تھا بس اس لیے۔ چلو تمہیں تو بخار ہوا تھا پر تمہاری دوست کو کیا ہوا ہے؟ نادیہ بھابھی کے مخصوص انکوائری والے انداز پر وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ تب ہی ربیہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا افرا کو؟ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، جب سے ثاقب کا رشتہ آیا ہے تب سے چپ چپ رہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں لیکن مجھے تو وہ اپنی دشمن سمجھتی ہے۔
तुम लोगों से उसे बड़ी मोहब्बत है। रबिया ने तो कुछ नहीं बताया, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, उजाला घबरा कर बोली। मैं देखती हूँ इफ्रा को। वो जान छुड़ाने के लिए तेज़ी से वहाँ से उठी। खैर है, बड़ा बिस्तर संभाला हुआ है। इफ्रा को लेटा देखकर वो मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अब बुखार कैसा है? ठीक हूँ। ये भाभी कौन सी नई कहानी सुना रही हैं? ये साकिब को बैठे बैठाए तुमसे शादी की क्यों सूझी? उजाला ने शरारत से उसके कज़न का नाम लिया तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी होगी। यार तुम्हारी भाभी को स्टार प्लस की भाभी लगती हैं। हर वक्त शक। रबिया भक्ति जगती अंदर दाखिल हुई तो उजाला ने पास पड़ा मैगजीन उठा लिया। अपने चेहरे पर किसी की नज़रें महसूस करके उजाला ने बेख्तियार सामने देखा। इफ्रा बहुत गौर से उसे देख रही थी। खैरियत, ऐसे क्यों घूर रही हो? देख रही हो तुम कितनी खूबसूरत हो। हैं? ये क्या बात हुई? उजाला के कहकहा लगाने पर रबिया ने हैरत से उसे देखा। ये पिछले कुछ दिनों से तुम्हें उजाला के नैनक से ज़्यादा ही दिलचस्पी होने लगी है। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे क्या होना है? रबिया के मजाक उड़ाने पर वो उठ कर कंप्यूटर की तरफ आई। नहीं, पिछले हफ्ते से 7 दफ़ा तुम उजाला की खूबसूरती को खराज तहसीन पेश कर चुकी हो। ये देखो फरहाद की तस्वीर। इफ्रा के कहने पर रबिया जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी, जबकि उजाला भी इश्तियाक से कंप्यूटर की तरफ बढ़ी। वाह! रबिया ने बेसाख्ता कहकर उजाला को देखा, जो कुछ हैरान थी। इसे कहीं देखा है? उजाला की आंखें सिकोड़ने पर रबिया ने गौर से स्क्रीन को देखा। ये उस दिन कॉलेज के बाहर ही था। अरे! इफ्रा के बताने पर वो दोनों बैक वक्त बोली। ये वहाँ कैसे पहुँचा? रबिया के मशकूक अंदाज पर इफ्रा के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। मुझ पर शक न करो, मैं खुद हैरान हुई थी। जब मैंने पूछा तो उसने बताया वो वहाँ किसी काम से आया था। हमें वहाँ देखकर वो भी हैरान हुआ था। हमें? रबिया के हैरान अंदाज पर वो बौखला कर रह गई। उसने हमें पहले कहाँ देखा था? तस्वीर में? कौन सी तस्वीर? उजाला ने हैरत से इफ्रा को देखा। मैंने भेजी थी। उसने सर झुकाकर मुजरमाना अंदाज में इतराफ़ किया। अदनान भाई की शादी की तस्वीर, जिसमें हम तीनों थे। पर तुम्हें हमारी तस्वीर भेजने की क्या ज़रूरत थी? उजाला ने अब गुस्से से उसे देखा तो वो उसी तरह सर झुकाए होंठ चबाने लगी। रबिया को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी रोने वाली सूरत देखकर वो खामोश रही। वो अमेरिका जा रहा है। कुछ देर बाद खामोश कमरे में इफ्रा की भराई हुई आवाज़ गूंजी। तो जाने दो। रबिया ने गुस्से से हाथ झटक कर कहा तो कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा गई। उजाला ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बाद इफ्रा को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। शायद वो रो रही थी। उसने रबिया का बाजू हिलाकर इफ्रा की तरफ मुतवज्जा किया। वो दोनों उसके करीब आ गईं। तुम इसलिए परेशान हो? उसके पूछने पर उसके आंसुओं में रवानी आ गई। तुमने उसे बताया तुम उसे पसंद करती हो? इफ्रा ने सर नफ़ी में हिलाया। वो किसी और को पसंद करता है। उसकी रुंधी हुई आवाज़ पर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख कर रह गईं। तो तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? जाने दो। साकिब हमारा कज़न है, हम जानते हैं उसे। तुम्हें वो पसंद भी करता है। और तुम्हें क्या चाहिए? बस अब ये बातें यहीं दफन कर दो। इस तरह मातमी शक्ल बनाकर तुम नादिया भाभी को और शक करने का मौका दे रही हो। रबिया के कड़े अंदाज में उसे समझाकर बात ख़त्म कर दी तो उजाला ने उसका शाना थपथपाकर उसे हौसला दिया। वो मिलना चाहता है। लो, अभी तुम कह रही थी वो किसी और को पसंद करता है, फिर तुमसे क्यों मिलना चाहता है? रबिया एकदम जज्बाती होकर उसकी तरफ मुड़ी तो वो दोनों हाथों में से चेहरा छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उजाला ने तरहम भरी नज़र उस पर डालकर उसे अपने बाजू के हल्के में ले लिया। वो उजाला से मिलना चाहता है। इफ्रा की आवाज़ पर जहाँ उजाला को करंट लगा, वहीं रबिया भी अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। उजाला एकदम उसके करीब से उठकर रबिया के पास जा खड़ी हुई। मुझसे क्यों? उसके चेहरे के साथ आवाज़ से भी खौफ नुमाया हो रहा था। वो समझ रहा है ब्लैक ब्यूटी के नाम से तुम चैटिंग करती हो। जब मैंने उसे तस्वीर भेजी थी, मैंने उसे बताया था मैं कौन हूँ, लेकिन कॉलेज के बाहर उसने हम तीनों को पहचान लिया और तब से वो उजाला को मुझे समझ रहा है। उसकी तरफ हैरान नज़रों से देखती उजाला की नज़रें अब पानी से भरने लगी थी। तुमने उसे बताया नहीं? तुम वो नहीं हो। रबिया सबसे पहले सख्ते से बाहर आई। इफ्रा का सर नफ़ी में हिला तो पहली बार उजाला का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। तुम मुझसे मिल लो। इफ्रा की बात पर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अचानक इश्तियाल की लहर उसके पूरे वजूद में उठी थी। शट अप इफ्रा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं? वो मुठिया भींच कर रह गई। भाड़ में जाओ तुम और वो तुम्हारा आशिक, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में कहकर बाहर निकल गई, जबकि रबिया एक मलामत भरी नज़र उस पर डालकर उजाला के पीछे निकल आई। बाथरूम से निकलती ही उसकी पहली नज़र अंदर दाखिल होती रबिया पर पड़ी। उसके पीछे दाखिल होती इफ्रा को देखकर उसकी मुस्कुराहट होंठों से बेमालूम होकर रह गई। अब प्लीज़ तुम दोनों अपना मामला क्लियर करो, हम किसी तीसरे की वजह से अपनी दोस्ती ख़राब नहीं कर सकते। रबिया के कहने पर उसकी नज़रें इफ्रा की तरफ उठीं, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। सॉरी उजाला, तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ किसी बुरी नीयत से नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मैं तो सिर्फ आम से अंदाज में बात करती थी। पता नहीं रबिया ने उस दिन क्या लिखा था जो वो इफ्रा को नॉर्मल अंदाज में देखती रबिया अपनी जगह उछल ही पड़ी। ओ प्लीज़, अब अपनी गलती मुझ पर मत डालो। तुमने ही शोर मचा रखा था मुझे पसंद है। मैंने सिर्फ उसका नाम वगैरह पूछा था। इसके बाद सारी बातें तुमने की हैं। वो इस हद तक आया है तो वो तस्वीर वो मैंने भेजी थी।
रबिया के करे तेवरों को देखकर वो भी जारहाना अंदाज में उसकी तरफ मुड़ी। इस तस्वीर में उजाला अकेली नहीं थी, मैं और तुम भी थे। प्लीज़ तुम लोग तो लड़ना बंद करो। उजाला ने बेचारगी से उन दोनों को देखा। यकीन करो उजाला, उसने कभी भी तस्वीर देखने के बाद मुझसे मिलने को नहीं कहा, बस मेरा नाम पूछा था, लेकिन मैं टाल देती थी। उस दिन कॉलेज के बाहर उसने हम तीनों को पहचान लिया और पता नहीं क्यों वो तुम्हें ही ब्लैक ब्यूटी समझ रहा था। पहले मैं खामोश रही, लेकिन जब उसने मिलने को कहा तब मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि वो गलत समझ रहा है। तुम वो नहीं, लेकिन अब वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उसने सर झुका लिया। वो बार बार तुमसे मिलने को कह रहा है। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? उजाला ने उकताए हुए लहजे में पूछा। तुम मुझसे एक बार मिल लो। उसके फिर वही बात दोहराने पर उसने होंठ भींच कर खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। मैं तुम्हें अपना जवाब बता चुकी हूँ, वो सर्द लहजे में कहकर अपने गीले बाल सुखाने लगी। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ उजाला, प्लीज़ सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कल तयमी साकिब का प्रपोज़ल लेकर आ रही हैं। घर में सब इकट्ठे होंगे। अगर तुम मुझसे ना मिली तो वो मेरे घर आ जाएगा। हिचकियों के दरमियान उसने बड़ी मुश्किल से बात मुकम्मल की। उजाला हैरत से देखने लगी, जबकि रबिया ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा। तुम और क्या क्या कर चुकी हो इफ़रा? एक दफ़ा ही बक दो, ये बार बार धमाके करके हमारा दिल दहलाना बंद कर दो। मेरा फ़ोन नंबर उसके पास है। तुम फ़ोन पर भी बात करती रही हो? रबिया को झटका लगा। नहीं, बस उसे फ़ोन नंबर दिया था। अब मैंने इनकार किया तो वो कह रहा है वो एड्रेस मालूम करके ख़ुद पहुंच जाएगा। वो अपनी सीट कंफर्म नहीं करवा रहा। मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए मैंने उससे कल मिलने का वादा किया है। वो एक बार फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी, जबकि वो दोनों हिलने के काबिल नहीं रही थी। कुछ देर बाद वो हाथ से चेहरा साफ करती हुई उजाला के सामने जा खड़ी हुई। तुम जानती हो उजाला, अदनान भाई कितने सख्त हैं, और भाभी वो तो पहले ही मुझ पर शक करती हैं। अगर वो वाकई आ गया तो अदनान भाई मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। तुम सिर्फ एक बार मेरी खातिर उससे मिल लो। मेरा यकीन करो वो वाकई अमेरिका जा रहा है, फिर दोबारा कभी तुम्हारा उससे सामना नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ। प्लीज़ उजाला, मेरी खातिर तुम मुझे बचा लो। उसने उजाला के सामने हाथ जोड़ दिए, जबकि वो फक चेहरा लिए रबिया को देख रही थी, जो खुद तज़बज़ब की कैफियत में घिरी इन दोनों को देख रही थी। 2 मिनट में शायद 18वीं बार उसने अपनी अरकलूद पेशानी टिश्यू से साफ़ की थी, जबकि वो अपनी कामती टांगों पर वो मुश्किल खड़ी थी। प्लीज़ उजाला, इफ़रा की आवाज़ पर उसने धुंधली होती आंखों से रबिया को देखा, जो खुद परेशान थी। अगर किसी ने देख लिया तो? उसकी कामती आवाज़ पर इफ़रा ने थूक निकल कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो कॉलेज से काफ़ी फासले पर बने एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे, जहाँ फरहाद को आना था। कोई नहीं देखता, तुम बस 5 मिनट में आ जाओ, हम यहीं हैं। रबिया ने उसे हौसला दिया तो वो खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर कर ग्लास डोर को देखने लगी। तुम लोग भी चलो। उसने कांपते हाथों से रबिया का हाथ मजबूती से थामने की कोशिश की। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन वो तीनों उससे बेनियाज मुतहविश नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। वो सामने। इफ़रा उसके कान के पास मिनमिनाई तो उसकी नज़रें बेसाख्ता सामने की तरफ उठी। वो अपने पूरे कद के साथ खड़ा काफ़ी नुमाया हो रहा था। वो दोनों दरवाजे के साथ वाली टेबल पर बैठ गई तो वो मरे मरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। जू जू फासला सिमटता जा रहा था, उसकी टांगें बेजान होती जा रही थी। प्लीज़, गंभीर आवाज़ पर उसने चौंक कर पलकें झपकी। वो टेबल के करीब पहुंच चुकी थी और वो कुर्सी खींचे उसके बैठने का मुंतज़िर था। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बैठ गई, वरना शायद अगले लम्हे वो ज़मीन पर गिरी होती। अपनी ग्रीन फाइल टेबल पर रखे अपना दायां हाथ और नज़रें उस पर जमाए वो सख्त घबराहट का शिकार थी। दिल की धड़कन इस कदर तेज़ थी कि उसे लग रहा था वो अभी बाहर निकल आएगा। पानी पी लो। अब उस गंभीर आवाज़ में शोखी की रमक भी थी। रिलैक्स हो जाओ यार, तुम तो इतना डर रही हो कि मुझे खुद पर किसी आदमखोर का गुमान होने लगा है। वो हंसते हुए बोला तो वो कांपते हाथों से सर पर टिके दुपट्टे को मज़ीद सही करने लगी। जिस तरह तुम मना कर रही थी, मुझे लगा तुम मिलोगी नहीं, तुम कुछ बोलोगी नहीं। उसे मुसलसल खामोश देखकर वो बोला, चैटिंग से तो मुझे लगा था तुम बहुत बोल्ड हो, लेकिन अब तो बिल्कुल उल्ट नज़र आ रहा है। अब तुम्हारा क्या नाम लूँ? फूलन देवी यही नाम बताया था ना तुमने? वो फिर हंसा तो अब भी वो खामोश रही। चलो फिर यूँ ही सही। उसके कहने पर वो कुछ देर तो वो अपने हाथों को देखती रही, फिर उसकी खामोशी महसूस करके डरते डरते पलकें उठाई। वो दायां हाथ ठोड़ी पर जमाए बड़े इंहमाक से उसे देख रहा था, और वो जो इतनी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाई थी वो फिर उसकी आंखों में जमा होने लगे। उसकी फ़ाइल के दूसरे कोरे पर एक मजबूत हाथ नमूदार हुआ तो उसने तड़प कर अपना हाथ फाइल पर से उठाया। फ़ाइल अब खिसक कर दूसरी तरफ जा चुकी थी, जबकि वो घबराहट से ज़्यादा हैरत का शिकार होकर उसे देखने लगी, जो इसकी फ़ाइल खोल कर पढ़ रहा था। अचानक उसने फ़ाइल बंद करके उसे देखा। ये सब इतनी सूरत से हुआ था कि वो नज़रें भी नहीं हटा पाई। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ उजाला। उसके सर पर धमाका हुआ। फ़ाइल उठाने का मकसद उसकी समझ में आ गया था। उसने खुद को बात करने के लिए तैयार किया। इस तरह उसके सामने मज़ीद बैठना अपना नुकसान करवाने के मुतरादिफ था। मैं उसने ज़रा नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। बात करना फिर उसके लिए मुश्किल होने लगा।
آپ جیسا سمجھ رہے ہیں میں بالکل ویسے نہیں۔ اس نے بڑی ہمت کر کے یہ لائن بولی تھی۔ دوسری طرف سے ہلکا کہا لگایا گیا، تمہاری آواز بھی تمہاری طرح بہت پیاری ہے۔ اس نے پیاری پر زور دیا تو اس نے اب پوری گردن گھما کر افرا اور ربیہ کو دیکھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا تمہیں کیا لگتا ہے میں ہمیشہ لڑکیوں کو ریسٹورنٹ میں بلا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، میں آج پہلی بار کسی سے مل رہا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں کافی پریشان کیا ہے، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں 4 سال کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ میں اب جاؤں؟ وہ جلدی سے بولی تو اس نے فائل اس کے آگے سرکا دی، لیکن اس کا ایک سرا اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم میرا انتظار کرو گی؟ جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا اور وہاں بھی تمہارا رہوں گا، کیا تم میری بن کر میرا انتظار کرو گی؟ وہ تو قسموں وعدوں پر اتر آیا تھا جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ اجالا اس کے منہ سے اپنا نام اسے بڑا عجیب لگا۔ دل چاہا ساری مصلحت پر لعنت بھیج کر بھاگ جائے۔ اگلے ہی پل اپنے خیال کو اپنی جامہ پہنانے کے لیے وہ کھڑی ہی تھی۔ اس کی نیت شاید وہ بھی بھانپ گیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اسے ایک پل اس کی روح فنا ہو کر رہ گئی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، وہ دونوں اڑے ہوئے رنگوں کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا انتظار کرو گی؟ اجالا کی نظریں ذرا کی ذرا اٹھی اور صرف اس کی سفید ٹی شرٹ کو ہی دیکھ سکی۔ اپنے سامنے کھڑا شخص اسے ایک مضبوط دیوار کی مانند لگ رہا تھا، جیسے سامنے کھڑے ہو کر اس کے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ وعدہ؟ اس کے بولنے پر اس نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا اور بھاگنے کے انداز میں ریسٹورنٹ کا دروازہ عبور کیا تھا۔ باہر نکلتے گہرا سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے باہر نکلنے سے پہلے وہ رکشہ روک چکی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شام کو وہ پھر اس کے سر تھی، کیونکہ راستے میں اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اب بھی اس میں بولنے کی ذرا سکت نہیں تھی۔ بولو وہی۔ ربیہ نے بے چینی سے اس کا کندھا ہلایا۔ کچھ نہیں، 4 سالوں کے لیے امریکہ جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ربیہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ وہ جب ایک دم تمہارے آگے آیا میری تو جان نکل گئی تھی۔ میری خود نکل گئی تھی؟ افرا کے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی۔ کہہ رہا تھا میرا انتظار کرنا۔ تم نے کیا کہا؟ کیا کہنا تھا؟ سر ہلا دیا۔ ٹھیک کیا، ویسے بھی 4 سال بہت ہوتے ہیں، لوگ 4 ماہ میں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی اسے صرف دورہ پڑا تھا۔ بھائی کو میں نے کہہ دیا ہے نمبر چینج کروا دے، ویسے بھی میں نے آئی ڈی بلاک کر دیا ہے، نہ میں بات کروں گی اور نہ اب کوئی مسئلہ ہوگا۔ بڑی مہربانی تمہاری۔ افرا کے کہنے پر ربیہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور تم بھی پریشان ہونا بند کرو اور میری منگنی پر آنے کی تیاری کرو۔ افرا نے اجالا کو بازو کے گھیرے میں لے کر کہا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ شروع میں تو وہ کافی پریشان رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی بھول گئی تھی۔ ٹیکسی سے باہر نکلتے ہی اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ ڈرائیور ڈکی سے سامان اتار رہا تھا جبکہ پچھلی سیٹ پر رکھا بیگ اور ٹرالی وہ خود تھام چکا تھا۔ بس ویسے کا ویسا ہے، سب ویسے کا ویسا ہی ہے۔ دور تک سنسان سڑک اور بند گیٹوں کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ ٹیکسی والے کو روپے دے کر جو ہی اس نے گیٹ پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ باری باری سارے بیگ اندر لانے لگا۔ فرحاد بھائی! اپنے نام کی چیخ پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں ردا کتابوں کا ڈھیر تھامے حیران کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ لانے پر جیسے وہ ہوش میں آئی۔ پھوپھو! ابو! فہد جلدی آئیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ وہ ایک دم زور زور سے چیخنے لگی تو فرحاد مسکراتے ہوئے گیٹ بند کرنے لگا۔ جب تک وہ برآمدے میں پہنچا شائستہ کے ساتھ فہد باہر آ چکا تھا۔ میرا بچہ! اسے دیکھتے ہی شائستہ بے اختیار اس کے گلے لگی تھی۔ ان سے مل کر وہ سیدھا فہد کے گلے لگا۔ کیا شور مچا رکھا ہے! تبھی ہمایوں صاحب غصے میں باہر نکلے اور اسے دیکھ کر وہ بھی حیران کھڑے رہ گئے۔ السلام علیکم ماموں جان! وہ شرارت سے مسکراتا ہوا ان کے آگے جھکا تو انہوں نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ ابھی 3 دن پہلے تو تم سے بات ہوئی تھی، اگر آنا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ اسے الگ ہوتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے تو اس نے فہد کو دیکھا۔ یہ بالکل نہیں بدلے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہاری جدائی میں بدل جاتا؟ ہونا تو چاہیے تھا، وہ زیر لب کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرحاد بھائی آپ تو 4 سال بعد آنے والے تھے، ابھی تو 3 سال بھی نہیں ہوئے۔ بس یار دل نہیں لگا، وہ قلین پر لیٹا اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ چائے؟ ردا کی آواز پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جیتی رہو بیٹا، وہاں تمہاری یہ چائے بڑی یاد آتی تھی۔ اس کی تعریف پر ردا خوش ہو گئی۔ فرحاد بھائی میری چیزیں لائے ہیں، سارا کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ نہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا، او سوری، وہ لسٹ تو جاتے ہی مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ فرحاد کے کہنے پر ردا کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے ناراض دیکھ کر وہ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو فرحاد؟ شائستہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جاؤ فہد، بیگ اندر لے کر آؤ، اگر ردا مجھ سے ناراض ہو گئی تو مجھے ساری رات ویسے ہی نیند نہیں آئے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو شائستہ نے بڑے پیار سے اسے اور ردا کو دیکھا تھا۔ وہ موسم کی مناسبت سے شلوار سوٹ لینے نکلا تھا، لیکن پچھلے آدھے گھنٹے کی خواری کے باوجود اسے کوئی شلوار قمیض پسند نہیں آ رہی تھی۔ اجالا کی پکار پر ہینگر کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، جبکہ نظریں بے ساختہ اس سے آواز کی سمت مڑی اور پھر ساکت ہو گئیں۔ وہ وہی تھی جسے ملنے کے لیے وہ کب سے بے چین تھا، اور وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھے گیا۔ ہوش تب آیا جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔
وہ جلدی سے ہینگر ہک میں ٹکا کر دروازے کی طرف بھاگا، تبھی کسی نے اس کا بازو تھاما اور پھر گلے لگ گیا۔ اس بات پر وہ تلملا کر رہ گیا۔ کہاں پاگل سانڈ کی طرح بھاگے جا رہے ہو تم؟ فرحات الگ ہوتے ہی حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ وہ فرحات سے پوچھ رہا تھا۔ 2 ہفتے ہوئے۔ اور عدیل صاحب آپ یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ ہنسنے لگا۔ میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ممی پیچھے پڑی تھی، شادی کر لو سو آ گیا، ورنہ تم جانتے ہو مجھے رہنا تو وہیں ہے، ورنہ اتنی مشکل سے جو نیشنلٹی لی ہے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ شادی؟ اس کی لمبی تقریر میں سے فرحات ایک لفظ پر ہی اٹک گیا۔ کس کی قسمت پھوڑ رہے ہو؟ فرحات نے مصنوعی دکھ سے اسے دیکھا۔ لو، میری ساتھ شادی کر کے قسمت پھوٹے گی نہیں بلکہ جاگ جائے گی۔ نیشنلٹی ہولڈر داماد انہیں مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ واقعی تمہاری مزید کوالٹی کا انہیں اندازہ جو نہیں ہوگا۔ چھوڑو یار، عدیل نے جلدی سے اس کی بات کاٹی، اور وہ سوزی تمہیں اب بھی بڑا یاد کرتی ہے۔ کتنے بے وقوف تھے تم یار، وہ خود تمہارے پیچھے آتی تھی اور تم آگے آگے بھاگتے تھے۔ او بھائی مجھے تو معاف ہی رکھو۔ فرحات نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بڑا فیئر سا بندہ ہوں، میری پہلے ہی کسی سے کمٹمنٹ ہے اور مجھے شادی بھی اسی سے کرنی ہے۔ پتہ ہے مجھے، وہاں تمہارے ساتھ رہ کر کبھی کبھی مجھے لگتا تھا میں واقعی کسی فرحات کے ساتھ رہ رہا ہوں جس کی شیری پاکستان میں رہ گئی ہے۔ فرحات نے اس کی بات پر دل کھول کر قہقہہ لگایا۔ پھر کب اپنی شادی میں بلا رہے ہو؟ جلد ہی، اور یہ کام اور بھی جلد ہو جاتا اگر لعنتی انسان آج تم بیچ میں نہ آئے ہوتے۔ اچانک یاد آنے پر وہ ایک بار پھر دانت پیس کر بولا، چلو غصہ تھوک دو، اور یہ میرا کارڈ ہے۔ آج مون ہوٹل میں میری منگنی ہے، تمہیں ضرور آنا ہے، اور بہانہ مجھے کوئی نہیں سننا۔ اس کا کارڈ لیتے ہوئے عدیل نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ شائستہ نے جو ہی اندر قدم رکھا، خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے مسکرا کر فرحات کو دیکھا۔ وہ امی آپ کو عدیل کے بارے میں بتایا تھا نا، میرے ساتھ امریکہ میں روم میٹ تھا، اس کی منگنی ہے، وہاں جا رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر شائستہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو بلیک شلوار قمیض میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شلوار قمیض تمہیں سوٹ کرتی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ بڑی اچھی تعریف کی ہے آپ نے، سارا کریڈٹ تو آپ نے شلوار قمیض کو دے دیا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے والیٹ میں پیسے چیک کر رہا تھا۔ تم بھی شادی کر لو۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکراتا ہوا آئینے سے انہیں دیکھنے لگا۔ ردا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے مسکراتے ہونٹ ایک لمحے میں سکڑے تھے۔ وہ جھٹکے سے ان کی طرف پلٹا۔ کیا مطلب؟ بھائی مطلب یہ کہ مجھے ردا پسند ہے تمہارے لیے۔ امی؟ وہ حیرت سے سن کھڑا رہ گیا۔ امی؟ ردا کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ میری بہن ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سنجیدہ تھے کہ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کزن ایسے ہی ہوتے ہیں فرحات، ردا کے بارے میں تم اب سوچ سکتے ہو۔ بالکل نہیں امی، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے سخت اور دو ٹوک لہجے پر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ انہوں نے کبھی بھی فرحات کو اس لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید اسے بھی اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا۔ وہ گہرا سانس لے کر ان کی طرف بڑھا۔ سوری، اس کے کہنے پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں اور تمہارے ماموں ایسا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے خود ایسا کہا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں۔ وہ پریشان ہو کر ٹہنے لگا۔ فرحات یہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ اس کے انداز انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آپ نے ردا سے پوچھا؟ تم کوئی جواب دو تو میں پھر ردا سے پوچھوں گی۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، بعد میں بات کریں گے۔ وہ انہیں بات کرنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا۔ اچانک سارا موڈ غلط ہو گیا تھا۔ اب اس کا عدیل کی طرف جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اسے کہاں ڈھونڈوں؟ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ ایک فون نمبر تھا جس پر کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ای میل ایڈریس تھا جہاں وہ اس عرصے میں میلز کرتا رہا تھا، لیکن اس کی ایک بھی میل کا جواب نہیں آیا تھا۔ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ آج بھی اسی شہر میں ہے۔ کیا کروں؟ اس نے غصے سے مکہ گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ کچھ دیر بعد وہ ردا کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارے فرحات بھائی! اسے اپنے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آئے نا۔ ردا حیران ہوتی پیچھے ہٹ گئی۔ کمرہ اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے تم نے۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو ردا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ فرحات نے بات کرنے کے لیے تمہید باندھی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ردا، تم مجھے غلط نہ سمجھنا اور نہ اسے اپنی انسلٹ سمجھنا۔ ردا کی آنکھوں میں اب الجھن تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے، بلکہ بہنوں سے بھی زیادہ۔ ردا کو صرف ایک پر لگا تھا بات سمجھنے سے۔ جب کہ امی چاہتی ہیں میں تم سے۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا رک گیا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں ردا۔ اگر میں کہیں اور کمیٹڈ نہ ہوتا تب بھی میں تمہیں کسی اور رشتے میں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے خود کو پرسکون کیا۔ فرحات بھائی، میں نے آپ کو بالکل فہد کی طرح سمجھا ہے، لیکن آپ تو مجھے فہد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس دن انہوں نے کچھ بات کی تو تھی، تب سے میں خود پریشان تھی۔ اچھا ہوا آپ نے خود بات کر لی، ورنہ میں شاید سوچتی رہ جاتی۔ فرحات اب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ دل سے آہستہ آہستہ کوئی بوجھ سرک رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، ورنہ ٹپیکل بھائیوں والا رول ادا کرنا اب الجھن میں مبتلا ہونے کی باری فرحات کی تھی۔ وہ آپ کے دوست ہیں نجم، وہ اپنے گھر والوں کو بیچنا چاہتے ہیں کیا؟ ردا کی بات پوری ہوتے ہی
وہ چیخ اٹھا، میں اسے گھر والوں کا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا تھا، میرے پیچھے وہ یہ کام کرتا رہا ہے۔ پلیز فرحاد بھائی، میں نے کہا تھا آپ غلط نہ سمجھنا، وہ بالکل صحیح طریقے سے میرا پرپوزل لانا چاہتے ہیں، بس آپ سے ڈر رہے ہیں۔ کیا ڈر رہے ہیں؟ فرحاد اب ریلیکس ہو کر بولا تھا۔ تمہیں پسند ہے؟ ریتا کے سر جھکا کر مسکرانے پر وہ کھل کر ہنس پڑا۔ بے فکر ہو، سب تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ویسے بھی نجم پر میں اتنا یقین کر سکتا ہوں کہ اپنی بہن کا ہاتھ اسے دے سکوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں فرحاد بھائی، جانتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے دروازے کی طرف بھرا، بھابھی سے کب ملوا رہے ہیں؟ ریتا کی شوق آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ بہت جلد۔ اس نے مسکرا کر ریتا کو دیکھا اور دروازہ عبور کر گیا۔ ہاتھوں میں بوکے تھامے وہ عدیل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ چکا تھا اور گیدرنگ بتا رہی تھی وہ ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے۔ دلہن کو اسٹیج کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ مووی والے بڑے مستعد انداز میں فوکس کر رہے تھے۔ وہ عدیل کو دیکھ کر مسکرانے لگا جو پرشوق نظروں سے اپنے ہونے والی منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دیکھنے کے لیے آگے بڑھا جو اب اسٹیج پر چڑھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے جھٹکا لگا۔ نہیں! اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زور سے آنکھیں میچی لیکن چہرہ نہیں بدلا تھا۔ مووی کی تیز روشنی میں وہ جگمگاتا ہوا چہرہ وہی تھا اور اب عدیل نے انگوٹھی پہنانے کو اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بوکے پر اس کی گریپ سخت ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں اس چہرے پر جمی تھی جہاں مسلسل شرمیلی سی مسکان سجی تھی۔ وہ اس وقت خود کو ایک الاؤ میں دہکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا کچھ دیر وہ اور رکا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر جھٹکے سے مڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں تھامے سرخ گلابوں کے بوکے کو دیکھا اور اگلے ہی پل پورے زور سے اسے دیوار پر دے مارا۔ وہ تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مبارک ہو جناب! افرا کی شوخ آواز پر وہ مسکراہٹ دباتی البم پر جھک گئی۔ تصویریں آ گئیں جبکہ ربیہ نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے البم کھینچی تھی۔ واؤ اجالا، تمہاری تصویریں تو بہت زبردست آئی ہیں۔ عدیل بھائی بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ان دونوں کے تبصرے شروع ہو چکے تھے۔ وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے باہر نکل گئی۔ جب وہ واپس آئی کمرہ ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ آہستہ ہنسو، ایسا کون سا عجوبہ دیکھ لیا تم لوگوں نے؟ یہ تم نے اپنی ہونے والی نندوں اور ساس کو نہیں دیکھا؟ کسی عجوبے سے کم ہے، بکو مت۔ اجالا نے ایک نظر تصویر پر ڈال کر مصنوعی غصے سے انہیں ٹوکا تو وہ دونوں پھر ہنس پڑی۔ آنٹی سے ابھی تازہ اطلاع ملی ہے کہ تمہاری ساس کو ارینجمنٹ پسند نہیں آئی تھی۔ ابھی منگنی کو 1 ہفتہ نہیں ہوا اور وہ کھلنا شروع ہو گئی۔ افرا کے تبصرے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، شادی کا کب تک کہہ رہے ہیں؟ عدیل کو واپس امریکہ جانا ہے، اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں 2 ماہ تک شادی ہو جائے۔ ہائے اجالا، تم کتنی خوش قسمت ہو! 2 ماہ تک شادی! ہمیں دیکھو، بچپن کی منگنی کے باوجود ابھی تک بیٹھے ہیں۔ ربیہ کے افسوس بھرے انداز پر افرا جیسے پھٹ پڑی۔ تم تو پھر بہتر ہو، مجھے دیکھو 1 سال سے نکاح کروا کر بیٹھی ہوں۔ افرا کے انداز پر وہ دونوں ہنس پڑی۔ تو اسے کس نے کہا تھا ڈنمارک جا بیٹھے؟ اب ثاقب کو الہام نہیں ہوتے۔ وہ ان کے ہنسنے پر جل بھن کر بولی، ویسے یار مجھے تمہاری ساس پسند نہیں آئی۔ ربیہ نے تصویر دیکھ کر ایک بار پھر تبصرہ کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے، عدیل تو اچھے ہیں نا؟ اچھا! ان دونوں نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا۔ یہ تمہیں کب پتہ چلا؟ کل سمیرا سے بات ہو رہی تھی تو عدیل سے بھی ہوئی۔ کیا؟ وہ دونوں چیخیں۔ کیا یار، صرف سلام دعا، پاپا آگے تھے اس لیے میں نے فون بند کر دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ٹیلی فونک رابطہ چلے گا؟ ہو سکتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بیڈ پر اونڈا لیٹا تھا جب اس کے سیل فون کی بیپ بجی۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا لیکن اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کی بیزاری غصے میں بدل گئی۔ اس نے فون پڑے دھکیل دیا لیکن مسلسل بجتی بیل اسے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کہاں گم ہو تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں اور تم منگنی پر کیوں نہیں آئے؟ اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے عدیل کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو فرحاد مشکل کہہ سکا، بس کچھ طبیعت خراب تھی، تم سناؤ؟ جواباً دوسری طرف سے ٹھنڈی آہ بھری گئی۔ کچھ خاص نہیں یار، ماما اور سمیرا میری فیانسی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں۔ میرا بھی اتنا موڈ تھا لیکن ماما نے منع کر دیا۔ فرحاد ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے شاپنگ کر رہی ہیں آنٹی؟ اب کہ اس کا لہجہ میٹھا تھا۔ یہ لبرٹی مارکیٹ تک گئے ہیں۔ اوہ! اس نے یکدم جیسے کوئی فیصلہ کیا اور پھر ادھر ادھر کی 2-3 باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اب پورے 20 منٹ بعد وہ لبرٹی مارکیٹ میں کھڑا تھا۔ اجالا، تم یہاں دیکھو، اگر کوئی ڈریس پسند آتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ، میں دوسری سائڈ پر دیکھتی ہوں۔ سمیرا کے کہنے پر وہ مسکرا کر ہینگر میں لٹکے کپڑے دیکھنے لگی۔ نیلا سوٹ اسے پسند آیا تھا لیکن اس کی قیمت دیکھ کر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے درزیدہ نظروں سے دیکھا۔ پاس کھڑا وجود بلند قامت تھا۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تو سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی لیکن اسے مسلسل اپنے پیچھے محسوس کر کے اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو دھک سے رہ گئی۔ اس چہرے کو پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ پہچانا؟ مقابل کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں صاف بتا رہی تھیں وہ پہچان چکی ہے۔
میں آپ کو نہیں جانتی۔ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے کانپتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ بڑی کمزور یادداشت ہے تمہاری۔ او سوری، تمہاری منگنی کی مبارکباد تو دی ہی نہیں میں نے تمہیں۔ اجالا روحان سی ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس طرف آتی دو خواتین کو دیکھ کر اچانک اس میں حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ راستہ چھوڑے میرا، میں نے کہا نا میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کے تیز لہجے پر وہ لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرحاد نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر واپس مڑ گیا، جبکہ وہ کتنی دیر تک ساکت کھڑے ہو کر اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ کوئی ڈریس پسند آیا؟ سمیرہ اس کے قریب آ کر پوچھا تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، اتنی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں، چکر آ رہے ہیں، گھر چلیں؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر سمیرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اندر آئے نا۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ان لوگوں کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آج تو دیر ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آئیں گے۔ سمیرہ کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا دی۔ اپنی گھبراہٹ میں اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی سفید مرگلا پر غور ہی نہیں کیا جو مارکیٹ سے ان کے پیچھے لگی تھی۔ وہ تینوں اپنی جگہ خاموش، بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ اس نے تو کہا تھا وہ 4 سال بعد آئے گا۔ سب سے پہلے ربیہ نے خاموشی کو توڑا۔ سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ وہ تم تک پہنچا کیسے اور اسے تمہاری منگنی کا کیسے پتہ چلا؟ افرا کے حیران کن انداز پر وہ پرسوچ انداز میں فرش کو گھورتی رہی، جو خود اس بات پر حیران تھی۔ کم آن اجالا، اب اتنی پریشانی والی بھی کوئی بات نہیں۔ ربیہ نے اٹھ کر اسے بازو کے گھیرے میں لیا تو اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ ربیہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی اس وقت اس کا چہرہ کیسا ہو رہا تھا، جیسے… اس نے یکدم جھرجھری لی۔ اگر وہ پبلک پلیس میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ بڑھایا تو ربیہ نے اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ پاگل ہو تم اجالا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس بات کو اتنے دن ہو گئے ہیں، کچھ ہوا نہیں نا؟ اب تم بھی اس بات کو سر پر سوار مت کرو۔ ایسا کرتے ہیں، کل شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ افرا نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اتنی دھوپ میں بھی تم لوگوں کو چین نہیں؟ انہوں نے غصے سے جوتے کے اسٹریپ بند کرتی اجالا کو دیکھا۔ اب جاؤ گی کیسے؟ وہ دونوں تو نکل گئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ کون سی دکان پر ہوں گی، میں یہاں سے رکشہ لوں گی۔ اکیلی جاؤ گی؟ ظاہر سی بات ہے۔ وہ جلدی سے پرس اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ سڑک پر کھڑی تھی اور وہ دور دور تک کسی رکشے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے ویسے ہی آدھا منہ جھلسا دیا تھا اور پیچھے سے سائڈ پر کھڑے فضول لڑکوں کا گروپ وہ اچھی خاصی کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ آخرکار اس نے ٹیکسی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا جو کب سے دائیں طرف کھڑی تھی۔ انارکلی، اس کے بیٹھتے ہی ٹیکسی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکے اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ بدتمیز، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تبھی اسے یاد آیا کرائے کی بات تو اس نے کی نہیں۔ چلو اتر کر لوں گی، وہ خود ہی سوچ کر مطمئن ہوئی۔ لیکن ٹیکسی کی حد درجہ تیز رفتار پر وہ کچھ پریشان ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ لیکن جب ٹیکسی انجانے راستوں پر دوڑنے کے بعد غیرت آباد اور سنسان علاقے میں داخل ہوئی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹیکسی روکیں آپ کے، اس کی آواز بڑھا گئی۔ وہ بھی ٹیکسی کا دروازہ کھولنے والی تھی جب ٹیکسی جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا لیکن وہ شخص باہر نکل چکا تھا۔ وہ ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی جب اس کی طرف کا دروازہ کھلا اور جس شخص کا چہرہ اس کے سامنے آیا وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی۔ نیچے اترنے کی زحمت کریں گی آپ؟ اس کے طنزیہ انداز پر وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ بالکل نہیں، مرضی ہے تمہاری۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس لمبے چوڑے شخص پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، شوق سے وہ اطمینان سے بولا، جبکہ آگے کا سوچ کر اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ تمہاری کمزور یادداشت کا علاج کرنے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی لیکن وہ لاک تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے آنسوؤں میں اب روانی آ گئی۔ آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس دن کے برعکس آج وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ پہچانا مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو اس کا سر اس بات میں ہلا۔ میرا نام یاد ہے؟ اس کے اگلے سوال پر اس نے سر جھکا دیا تو آنسو قطرہ قطرہ اس کی گود میں گرنے لگے۔ چلو کوئی بات نہیں، آج کے بعد نہیں بھولو گی، بلکہ مجھے یقین ہے میرے نام کے علاوہ تمہیں کوئی نام یاد نہیں رہے گا۔ جبکہ اس کی سوئی آج کے بعد پر اٹک کر رہ گئی۔ میں تم سے ایک وعدہ لے کر گیا تھا، وہ بھی تمہیں یاد ہے کہ یاد کرواؤں؟ وہ اس لمحے اجالا ہر بات بھول گئی تھی، صرف یاد تھا تو اپنی عزت کی حفاظت۔ میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کبھی چیٹ نہیں کی، آپ سے چیٹنگ میری کزن کرتی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کی اس سے کیا بات ہوتی تھی۔ جب آپ نے اس سے ملنے کو کہا تو وہ ڈر گئی تھی کہ اب اس کے گھر نہ پہنچ جائے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے مل لوں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ بھول جائیں گے۔ میں اس کے کہنے پر ملی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی، وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی، جبکہ اس دوران وہ اس پر نظریں جمائے پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ یہ بات اس دن تم مجھے بتا سکتی تھی۔ میں بھی ڈر گئی تھی، وہ اب آرام سے بولی۔ شاید اس کے ٹھنڈے لہجے کا کمال تھا۔ میں چیٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھ سے وعدہ تم نے کیا تھا نا؟ اجالا نے کوئی جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ وعدہ تم نے کیا تھا نا؟ اچانک اس نے درمیان میں پڑا پیپسی کا خالی ٹین اٹھا کر باہر پھینکا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ چیخ کو روکا۔
مجھے نہیں یاد چیٹنگ میں کیا تھا، مجھے صرف تمہاری شکل یاد تھی اور وہ مجھے نہیں یاد چیٹنگ میں کیا تھا مجھے صرف تمہاری شکل یاد تھی اور وہ ملاقات جو میں نے امریکہ جانے سے پہلے تم سے کی تھی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ پورا 1 سال 1 ماہ 2 ہفتے 3 منٹ 53 سیکنڈ میں نے تمہیں سوچا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارا بن کر جا رہا ہوں، میں تمہارا بن کر رہوں گا، اور تم نے منگنی کروا لی۔ تمہارے لیے میں وقت سے پہلے آ گیا، مجھے لگا تم لڑکی ہو، تمہاری مجبوریاں ہوں گی، تمہیں باؤنڈ کر کے میں نے اچھا نہیں کیا، اور تم اس نے زور سے کہا تو اجالا نے آنکھیں بند کر لی۔ میری اتنی محبت کا جواب ایک دھوکہ، کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سیدھا ہوا، میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے محبت کی اور وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، اور تم اور تمہاری دوستوں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ تم لوگوں کو لگا میں فلرٹی ہوں جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر تمہیں بھول جاؤں گا، خود کلامی کر رہا تھا، جبکہ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے رک کر گہری نظر اجالا پر ڈالی تو وہ اپنی جگہ کام کر رہ گئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ موجود فاصلہ صرف 1 قدم کا رہ گیا۔ اب تم بتاؤ، اس وعدہ خلافی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ وہ جھک کر اس کی جھکی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس سے سارا کمرہ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اچھا، ابھی گاڑی میں تھے، ابھی یہ کسی کمرے میں آ گئے ہیں، تھوڑا سا بیچ میں سے مس ہے۔ اوکے۔ اسے سارا کمرہ چکراتا محسوس ہو رہا تھا، دل کو جو دھڑکا لگا تھا وہ بیجا نہیں تھا، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نظریں اٹھانے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ اکتا کر بولا، بولو کیا کروں؟ وہ یکدم چلایا تو وہ کانپ اٹھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اجالا نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 آپشن ہیں، جس میں سے ایک تمہیں ہر صورت میں قبول کرنا ہے۔ پہلا آپشن، تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ نہیں، کافی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تھوک نگل کر بولی تو فرحاد نے بہووں کو جنبش دی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے تمہیں آسان آپشن دیا تھا، ایک اور آپشن بھی ہے میرے پاس، تمہیں پسند تو نہیں آئے گا لیکن مجبوری ہے، میں اپنی بے عزتی معاف نہیں کر سکتا۔ چلو اٹھو۔ فرحاد نے اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ کہاں؟ اس کے جارحانہ انداز پر وہ سہم کر بولی، کیا ہوا؟ اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے، معاف کرنے کا وقت گزر چکا ہے، فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، شام ہونے والی ہے، دیر کرو گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، پھر کیا سوچا؟ میرا خیال ہے تمہیں پہلے والا آپشن ٹھیک لگا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا جھک کر اس کا چہرے دیکھنے لگا۔ نکاح نامہ ساتھ لایا ہوں، فل کر دیا ہے، تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن ہے میرے پاس، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ اس نے پیپر آگے بڑھائے تو وہ بدستور زمین کو گھورتی رہی۔ یہاں سائن کرو۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی تو اس نے ڈبڈبائی نظروں سے پورے صفحے پر پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ دوسرا اور پھر تیسرا۔ وہ بالکل خالی ذہن تھی، جہاں جہاں وہ انگلی رکھتا جا رہا تھا وہ اپنا نام گھسیٹتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کا انتظام اتنی جلدی ممکن نہیں تھا، پر فکر مت کرو، کل کورٹ میں یہ نکاح نامہ جمع کروا دوں گا، مولوی اور گواہوں کے دستخط سمیت۔ اور وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میری ہو، اجالا اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، اور مجھے امید ہے اب یہ نام تم کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ دونوں ہاتھ فرش پر ٹکائے، ٹانگیں سیدھی کر کے بہت ریلیکس اور خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑا ہوں۔ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں سی۔ وہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے بولا، دیکھو تمہاری خاطر مجھے کیا کیا بننا پڑ رہا ہے۔ اس نے مارکیٹ سے تمہارے گھر تک پیچھا کیا، پھر 5 دن ٹیکسی ڈرائیور بن کر کھڑا رہا کہ کبھی تو تم باہر نکلو گی، اور آج دیکھو قسمت نے میرا ساتھ دے ہی دیا۔ وہ بڑے مگن انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا اسے بتا رہا تھا، تم بولتی کم ہو اجالا، خیر میرے ساتھ رہو گی تو بولنے کے ساتھ ہنسنا بھی سیکھ جاؤ گی، آفٹر آل عمر بھر کا رشتہ بن چکا ہے۔ اس نے ذرا سا گردن گھما کر اسے دیکھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر سے کچھ دور اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اجالا نے آنکھیں صاف کر کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا جب اس کا دایاں ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے جلدی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تمہاری وعدہ خلافی اور تمہاری بے نیازی نے اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے مجھے۔ یہ تمہاری منگنی کی انگوٹھی ہے۔ اچانک اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی تو اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہونے لگے۔ اجالا نے گھبرا کر ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس نے گرفت مضبوط کر لی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار چکا تھا۔ آئندہ میں اسے تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں، اس نے غصے سے بولتے ہوئے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ انگوٹھی تھام کر اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ کتنی بدتمیز ہو اجالا، وہاں ہم 1.5 گھنٹے خوار ہوتے رہے اور تم کہاں گئی تھی؟ ربیہ اندر داخل ہوتے ہی غصے سے بولی، اور آنٹی کو بتانے سے کیوں منع کیا؟ کہیں عدیل بھائی سے تو ملنے نہیں چلی گئی تھی؟ افرا کی چہکتی آواز پر اس نے جھٹکے سے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ ٹھٹک گئیں۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی، اگلے ہی پل اس نے کھینچ کر تھپڑ افرا کے منہ پر دے مارا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ افرا اتنی شاکڈ ہوئی تھی کہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکی۔
تھپڑ مارنے کے بعد وہ خود ہی زور زور سے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے ربیہ کو ہوش آیا تو وہ جلدی سے اجالا کی طرف بڑھ چکی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اجالا؟ اس کے ہاتھ ہٹانے پر اجالا نے تیزی سے اس کے ہاتھ جھٹکے تو اس نے پریشانی سے افرا کو دیکھا جو لال چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ اجالا پلیز کچھ تو بولو۔ ربیہ نے اب اسے پچکارتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ ربیہ اس کی وجہ سے آج میں برباد ہو گئی۔ کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پیپر سائن کروا لیا ہے، اب بلیک میل کرے گا۔ سسکیوں کے درمیان وہ مشکل بولی۔ کس نے؟ ربیہ کو خود اپنی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فرحاد۔ وہ پھر رونے لگی تو ربیہ اپنے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ پوچھو اس سے کون سی دشمنی نکالی ہے مجھ سے؟ میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، اس کی عزت کی خاطر میں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا تھا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایسے لڑکے فلرٹی ہوتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ وہ افرا کو دیکھتے ہوئے چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ نہیں بھولا، وہ کچھ نہیں بھولا۔ اچانک اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ وہ ربیہ کو دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے اسے بے وقوف بنایا، اس کی محبت کا مذاق اڑایا ہے، اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ امی ابا کو کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں کیسے؟ میں سب کو فیس کروں گی۔ وہ اب ربیہ کو کی گود میں سر رکھے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ربیہ کی نے برستی آنکھوں سے افرا کو دیکھا جو فقط چہرہ لیے دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ تم کب آئی؟ ربیہ کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ ابھی آئی ہوں، تم تیار نہیں ہوئی؟ آنٹی بتا رہی تھی تمہاری نندیں تم سے ملنے آ رہی ہیں۔ میرا بالکل موڈ نہیں ربیہ، امی کو کہو انہیں منع کر دے۔ وہ بیزاری سے کہہ کر پھر لیٹ گئی اور چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ کیا مسئلہ ہے اجالا؟ ربیہ نے کھینچ کر چادر اس کے سر اوپر سے اتاری۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس کے پھاڑ کھانے والے انداز پر وہ برا مانے بغیر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ جو ہوا وہ بس ہم تینوں کو معلوم ہے، ابھی کسی اور کو نہ پتا ہے اور نہ ابھی بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس طرح بیہیو کرو گی تو سب کو شک ہو سکتا ہے۔ اب اتنے دن سے تم سر جھاڑ منہ پھاڑ بنی کمرے میں بند ہو۔ آنٹی نے مجھے بلوا بھیجا ہے کہ تم سے مسئلہ پوچھوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم جانتی ہو انکل آنٹی تمہارے بارے میں کتنے حساس ہیں، تم اس طرح انہیں پریشان کر رہی ہو تو کیا کروں ربیہ؟ تم خود بتاؤ۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہوا صحیح ہوا، بے شک بہت غلط ہوا، پتہ چلنے پر طوفان آ سکتا ہے، لیکن فی الحال جب تک سب ہمارے بس میں ہے تم کم از کم خود کو نارمل رکھنے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا۔ اور ایک بات، اب اس نے اجالا کے ہاتھ تھام لیے۔ افرا کو معاف کر دو پلیز، پہلے میری بات سن لو۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کر ربیہ نے فوراً ٹوک دیا۔ افرا کی غلطی ہے، لیکن یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس طرح کے حالات سے جتنی تم بے خبر تھی اتنی ہی بے خبر وہ بھی تھی۔ تم جانتی ہو افرا تم سے کتنا پیار کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ تم سے اٹیچ ہے۔ وہ جان بوجھ کر تمہارا برا کیسے چاہ سکتی ہے؟ وہ خود کو سزا دے رہی ہے، اسے بخار ہے، دوائیوں کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا رہی۔ کیوں پاگل ہے، دوائی کیوں نہیں کھا رہی؟ بے ساختہ بولی تو ربیہ کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ یہ تو اسے اندازہ تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے تم اتنی پرابلم میں ہو، بہتر یہی ہے کہ وہ مر جائے۔ اللہ نہ کرے ربیہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ ایک دم تڑپ کر بولی۔ اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ آج 8 دن ہو گئے ہیں میں تو تم دونوں کے درمیان شٹل کاک بن کر رہ گئی ہوں۔ ادھر جاؤ تو وہ روتی ملتی ہے، ادھر آؤ تو تمہاری اجلی شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولی تو اجالا اٹھ کر چپلیں پہننے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ افرا کو دیکھنے۔ ابھی وہ کھڑی ہوئی تھی کہ دروازے کھول کر افرا آ گئی۔ کچھ دیر وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے گلے لگ گئی۔ پلیز اجالا مجھے معاف کر دو، تم جو چاہے مجھے سزا دو، لیکن پلیز مجھ سے بات تو کرو۔ بے شک مجھے گالیاں دو، بات تو کرو۔ اجالا نے بے ساختہ اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ پلیز یار، تم دونوں مجھے بھی ایموشنل کر رہے ہو۔ اب اچھے بچوں کی طرح ہاتھ ملاؤ، اب کوئی بالکل نہیں روئے گا اور نہ ہی ناراض ہوگا۔ انشاءاللہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ کیسے؟ اجالا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہم کچھ سوچتے ہیں۔ اجالا نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب کمر اندر داخل ہوئی۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا؟ یہ دونوں آنٹی رخصتی کی پریکٹس کر رہی تھیں۔ ربیہ کے خوشگوار انداز پر وہ مسکرا کر اندر آ گئی۔ سمیرا اور ناہید آئی ہیں، کہہ رہی تھیں کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم ساتھ چلو۔ امی میرا بالکل موڈ نہیں، وہ بیزاری سے بولی تو انہوں نے ٹوک دیا۔ بری بات ہے اجالا، اب وہ آئی ہیں اور تم نہ جاؤ تو برا لگ جائے گا۔ جاؤ تیار ہو، ہم ذرا تمہاری نندوں کو کمپنی دے آئیں۔ ربیہ کے کہنے پر وہ سر ہلا کر واش روم کی طرف بھر گئی۔ آپ نے تو شاپنگ کا کہا تھا۔ گاڑی ریسٹورنٹ کے آگے رکتے دیکھ کر اس نے سمیرا کو دیکھا۔ ہاں شاپنگ بھی کر لیں گے، پہلے کچھ کھا پی تو لیں۔ سمیرا کے ہنسنے پر اس نے حیرانی سے جو ہی سامنے دیکھا اس کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی۔ عدیل چہرے پر شوق مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ ارے چلو، سمیرا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ چاروں خاموش بیٹھے تھے، لیکن جھکی نظروں کے باوجود وہ ان تینوں کی مسکراہٹ محسوس کر سکتی تھی۔ عدیل کے کھنکارنے پر اس کی نظریں بے ساختہ سامنے اٹھی اور اس کی شرارت محسوس کر کے اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر ناہید کو دیکھا۔ کیا بات ہے سسٹرز، تم لوگ میری منگیتر کو گن پوائنٹ پر لے کر آئی ہو جو ابھی تک ان کے حواس بحال نہیں ہو رہے؟ عدیل کے شوخ لہجے پر ناہید نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ دراصل ہم نے اجالا کو بتایا نہیں تھا کہ ہم اسے آپ سے ملوانے لا رہے ہیں، شاید وہ اس لیے نروس ہے۔ ہو سکتا ہے اجالا کو میرا یوں بلانا اچھا نہ لگا ہو، پر میرا دل
चाह रहा था तुमसे बात करने को। उसके बेतकल्लफ अंदाज पर उजाला खामोश रही, लेकिन उसकी मुसलसल बातों के दरमियान वो कुछ लम्हों के लिए ही सही इस माहौल का भी हिस्सा बन गई थी। अदील की बात पर मुस्कुराते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ तो उसने बेख्तियार होंठ भींच कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, लेकिन अपनी उलझन की वजह वो समझ नहीं सकी। सुमेरा के मुतवज्जा करने पर उसने अपना ध्यान उनकी तरफ लगाने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों तवज्जो बार बार भटक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है इफ़रा। तुम भी पागल हो। इफ़रा के कहने पर रबिया ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा, जबकि उजाला ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। मेरा ख्याल है तुम लोगों को इतनी परेशानी बेकार है। खुद सोचो वो यहाँ कैसे आ सकता है। रबिया ने कहा। इफ़रा से था मगर उजाला अपनी जगह उछल पड़ी। नहीं रबिया। डर के मारे उसकी आवाज़ कांपी तो इफ़रा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर वो वाकई तुमसे मुखलिस है तो कभी तुम्हारा नाम नहीं लेगा, बल्कि मेरा यकीन करो वो यहाँ आ ही नहीं सकता। इफ़रा ने तसल्ली देने पर वो इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। तभी डोरबेल बजी। वो गहरा सांस लेती खड़ी हो गई। दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपने लंबे चौड़े सरापे के साथ उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके साकित अंदाज पर वो दोनों ठटक कर उसे देखने लगी। आइए अंकल। उसने उजाला के फक चेहरे से नज़र हटाकर जावेद साहब को थामा था, जिनके बाजू और माथे पर पट्टियाँ बंधी थी। क्या हुआ पापा? उसने अब चौंक कर उन्हें देखा। अंदर तो आने दो। वो यकदम पीछे हटी। आओ बेटा। उन्होंने अपने पीछे खड़े फरहाद को मुखातिब किया तो उसने डरते डरते उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी कमर उन्हें इस हालत में देखकर परेशान सी उनकी तरफ भरी। ये क्या हुआ आपको? बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये फरहाद है, यही मुझे अस्पताल ले गया था। बड़ा नेक बच्चा है। उजाला ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा, जिसकी नज़रों का मफहूम समझकर उसे हंसी तो बहुत आई थी पर वो जब्त कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कमर ने अब मुस्कुराकर उसे देखा। अंदर आओ ना। शुक्रिया आंटी, अभी मैं जल्दी में हूँ। ये अंकल की मेडिसिन। कुछ देर तो बैठो बेटा, चाय पी लो। अब जावेद साहब ने भी इसरार किया। थैंक्स अंकल, आप आराम करिए। दोबारा तो मैं ज़रूर आऊँगा आपकी इयादत के लिए। वो जावेद साहब से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया तो कमर और जावेद साहब अंदर की तरफ भर गए। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ वो दोनों बैठी थी। उसे मुतवज्जा देखकर वो दोनों खड़ी हुई तो वो दरवाज़ा बंद करने के लिए जूँ ही मुड़ी, उसे झटका लगा। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके उंगली से इशारा करने पर वो बेख्तियार दरवाजे की तरफ भरी। मैंने कहा था ना मैं ज़रूर आऊँगा। वो तो अच्छा हुआ कुदरत ने मुझे खुद मौका फराहम कर दिया, वरना मुझे आने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ता। देखो उजाला, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। तो हमारे रिश्ते को तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। उसके मुड़ते ही कब का अटका उसका सांस बहाल हुआ। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उन दोनों को देखा जो दीवार से लगी सारी बातें सुन रही थी। बड़ा ही ओखा बंदा है उजाला, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो सुनते ही गुजर जाएगी। इफ़रा के बेसाख्ता बयान पर उसे ज़बरदस्त घूरियों से नवाजा गया। उजाला दिल मिलाकर पलटी तो रबिया ने उसे आरे हाथों लिया। कभी मुंह बंद भी कर लिया करो, एक तो इतनी काली और मनहूस ज़ुबान है तुम्हारी, जब भी कोई पेशन गोई करती हो वही उल्टी पड़ जाती है। उसने गुस्से से दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ खींचा तो वो शर्मिंदा उसके पीछे चलने लगी। क्या कर रही हैं पुप्पो? रिदा ने चूल्हे के आगे खड़ी शाइस्ता को देखा। खाना गर्म कर रही हूँ फरहाद के लिए। पुप्पो बेहतर नहीं आप फरहाद भाई की शादी कर दे। अब ये नखरे उठाने की जिम्मेदारी उनकी बीवी को सौंप देनी चाहिए। मैं तो खुद यही चाहती हूँ। तो फिर देर किस बात की है? आपने कौन सा लड़की ढूंढनी है? बस जाना ही। अचानक उसने ज़ुबान दांतों तल दबा ली, पर तब तक शाइस्ता उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। मतलब कुछ नहीं पुप्पो, वो बस। रिदा सीधी तरह बताओ। मैं जानती हूँ ये तुम बहन भाई जो हर वक्त सर जोड़े बैठे रहते हो ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होती है। कोई लड़की तो है, ये तो मुझे अंदाज़ा पहले ही था। मैं बस उसके फूटने का इंतज़ार कर रही थी। वो गुस्से से बोली तो रिदा को अपने मुंह खोलने का अफसोस होने लगा। पुप्पो मुझे बस ये पता है उसका नाम उजाला है, बाकी आप खुद पूछ लें। उन्हें गुस्से में देखकर वो जल्दी से खिसक गई। थैंक यू अम्मी। उसके हाथ से ट्रे लेकर वो सीधा होकर बैठा। फरहाद अब तो रिदा की भी मंगनी हो गई है, तुम कब करवा रहे हो? जी अम्मी। वो पूरी तरह इटली और जर्मनी के फुटबॉल मैच में गुम था। उजाला कौन है? उसकी बेनियाजी पल में गायब हुई, जबकि नज़रें बेख्तियार सामने बैठे फहद और रिदा की तरफ उठी। इसको घूरना बंद करो, मुझे बताओ उजाला कौन है? लड़की है। मुझे कब उजाला के घर लेकर जा रहे हो? वो कौन कैसी के चक्कर में पड़े बगैर सीधी मतलब की बात पर आई? ले जाऊंगा। वो अब भी सीरियस नहीं था। फरहाद मैं सीरियस हूँ। नजम के घर वाले 3 माह बाद शादी करना चाह रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि रिदा के जाने से पहले उजाला यहाँ आ जाए। फरहाद दिल में मुस्कुराया तो वही अक्स उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगा। उसके बारे में जाने बगैर आप उसे लाने को तैयार हो गई हैं। हो सकता है आपको पसंद ना आए, मैं जानती हूँ वो अच्छी ही होगी और फिर तुम्हें पसंद है काफ़ी है मेरे लिए। वाह फरहाद भाई, आप तो बहुत लकी हैं, कोई जालिम समाज नहीं। फहद के दाद देने पर वो हंस पड़ा। अब कहाँ जा रही हो? उसे गाड़ी की चाबी उठाता देखकर शाइस्ता ने हैरत से पूछा। आता हूँ फरहाद भाई, अगर उजाला से मिलने जा रहे हैं तो हुलिया से ही कर लें। आपको इस हुलिये में देखकर वो ना कर दें। रिदा ने उसके पीछे आंख लगाई तो उसने सरसरी नज़र अपने हुलिये पर डाली। ब्लैक ड्रेस पैंट और पर वाइट शर्ट जिस पर अब सिलवटें पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी हुलिया काबिल कबूल था। गाड़ी गेट से बाहर निकालते हुए वो मुस्कुरा दिया। अगरचे रिदा ने मजाक किया था, लेकिन वो वाकई उजाला से मिलने जा रहा था। दिल उसे देखना चाह रहा था।
तुम सुमेरा से बात क्यों नहीं करती हो? हर बार मुझसे झूठ बुलवाती हो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था अम्मी, तुम्हारा दिल मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसके उलझे हुए अंदाज पर वो कपड़े उठाकर अलमारी में रखने लगी। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? नहीं, मैं अमीना की तरफ जा रही हूँ। उन्होंने सुमेरा की अम्मी का नाम लिया तो वो अपनी जान बख्शी पर गहरा सांस लेती किचन में आ गई। कुछ चाहिए था पापा? जवेद साहब को किचन के दरवाजे में खड़ा देखकर वो बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो अमीना आंटी की तरफ गई हैं। अच्छा ऐसा कर दो, 2 कप चाय और साथ अगर कबाब बिस्किट वगैरह हों तो वो भी ले आओ। वो बुरा सा मुँह बनाकर फ्रिज की तरफ मुड़ी। ये मेहमान को भी अभी नाजिल होना था। वो ट्रॉली घसीटती हुई ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। बिल्कुल सामने बैठा शख्स उसे अपना वहम लगा था, लेकिन उसके खड़े होते ही उसका वहम हकीकत में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम। वो वहीं खड़े खड़े धीमी अंदाज में बोली तो वो मुस्कुरा उठा। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है ये घर तुम्हारा है और लिबास भी तुम यकीनन मेरे लिए लाई हो। उसे यूं ही दरवाजे में खड़ा देखकर वो बोला, वो पापा उनकी इजाज़त से ही यहाँ बैठा हूँ। नहीं, वो कहाँ हैं? वॉशरूम में गए हैं। अब के वो हंसा तो उसने मुड़कर उनके कमरे की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा बंद था। वो होंठ कुचलती अंदर आ गई। उजाला फरहाद के पुकारने पर वो डरकर उछल पड़ी। मुझे हसरत ही रह जाएगी कि मुझे देखकर कभी तुम मुस्कुराओ। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। कहाँ जा रही हो? उसे मुड़ते देखकर वो बेसाख्ता बोला, पापा आने वाले हैं। तो उसके पूछने पर वो सर झुका गई। मैं तुमसे मिलने आया हूँ उजाला। उसका नरम लहजा उसके लिए कतई अजनबी था। आज से पहले उसने उसे हमेशा गुस्से में देखा था। मैं अभी ऑफिस से वापस आया था तो अम्मी तुम्हारा पूछने लगी। मेरी कज़न लिदा है, उसे तुम्हारे बारे में बताया था। उसने अम्मी को बता दिया। बस अब अम्मी अब तुमसे मिलने को बेचैन है, पर इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था एक नज़र तुम्हें देखा हूँ, इसीलिए इसी हुलिये में चला आया। हालांकि लिदा कह रही थी हो सकता है इस हुलिये में देखकर तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। उसके बेतकल्लुफ़ लहजे का असर था। उसकी नज़रें बेख्तियार उसकी तरफ उठी। जो आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए शर्ट पैंट से बाहर निकाले रफ हुलिये में भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पहली बार नज़र भरकर उसे देखा था और पहली बार उसे डर की जगह कुछ और महसूस हुआ, कुछ अनजाना सा एहसास। क्या ख्याल है, ना तो नहीं करोगी ना? उसे अपनी तरफ देखते पाकर वो शरारत से बोला तो उसने झीम कर सर झुका लिया। खटके पर जैसे वो होश में आई। 1 मिनट। फरहाद की आवाज़ पर वो तो हनकर हन रुकी थी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। उसने फरहाद की तरफ देखा जो हथेली पर अंगूठी रखे खड़ा था। उसने थामना चाहा लेकिन वो हाथ हटा चुका था। मैं जा रही हूँ। वो भागना चाहती थी जब फरहाद ने उसका हाथ थाम लिया। एक फरहाद के हाथ पकड़ने पर वो दूसरा पापा के आ जाने के खौफ से उसकी जान हवा हो रही थी। मैं पहना दूँ? जल्दी पहनाएं। वो दरवाजे की तरफ देखकर जल्दी से बोली। फरहाद की अंगूठी पहनाने पर वो सूरज से हाथ खींचकर बाहर निकली। कुछ कदमों के फासले पर उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ तो उसने निचला होंठ दांतों में दबा लिया और चोर नज़रों से पीछे देखा। वो दोनों होंठ भिंचे सुर्ख होते चेहरे के साथ यकीनन अपना कहकहा ज़ब्त करने के चक्कर में था। वो खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ तेज़ी से पलटी, लेकिन अपने कमरे में पहुँचने तक उसके होंठ मुस्कुरा दिए थे। इफ़रा और रबिया के साथ आज उसका शॉपिंग का प्रोग्राम था। वो शोल्डर बैग संभालती टीवी लाउंज के दरवाजे तक पहुंची थी जब जवेद साहब की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। किसका फ़ोन था? अदिल की अम्मी का। कमर के करीब सोफे पे बैठ गई। क्या कह रही थी? शादी की डेट मांग रहे हैं अगले महीने की 3 को और आज 10 है। इतनी क्या इमरजेंसी होगी? जवेद साहब जहाँ हैरत से गोया हुए वहाँ वो परेशान होगी। मुझे क्या पता? कमर बेजारी से बोली। कह रही थी फर्नीचर वो लोग खुद पसंद करेंगे और ज्वेलरी और लहंगा जब उजाला ने लेना हुआ हमें बता दे, सुमेरा भी साथ जाएगी। ये क्या बात हुई? पहले तो वो कहती थी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब जो ही डेट रखने की बात हो रही है दिन ब दिन उनकी डिमांड सामने आती जा रही हैं। अगर उन्हें इतनी ही लालच है तो हमें माफ़ करें। जहाँ उन्हें इनके बेटे की सही कीमत मिलनी है वहाँ कर ले। जवेद साहब के गुस्सैले अंदाज पर कमर ने परेशानी से उन्हें देखा। कैसी बातें करते हैं आप? इतनी धूमधाम से मंगनी की है हमने, आपके तोड़ने पर लोग सौ बातें करेंगे। फिर लोगों को क्या जवाब देंगे कि लोग लालची थे? ये वजह काफ़ी नहीं? वो भड़क कर बोले। कैसी बातें करते हैं जावेद? उजाला हमारी एक ही बेटी है, ये सब कुछ उसी का तो है। और फिर हमें लड़के से मतलब है, वो तो अच्छा है ना। और फिर उजाला ने कौन सा उसके साथ रहना है? अदील उसे अपने साथ ले जाएगा। वो और भी कुछ कह रही थी जबकि उजाला के जहन में 3 तारीख अटक कर रह गई। हाय क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में इतनी हुई शॉपिंग करने का मज़ा आता है। इफ़रा ने दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए रबिया को खा जाने वाली नज़रों से देखा जो उसकी घुड़ियों से बेनियाज फैंसी कपड़ों को देखने में गुम थी। कितनी लकी है रबिया, अपने जहेज़ के कपड़े खरीद ही है। इफ़रा ने मसनूई हसरत भरा लहजा बनाकर उजाला को कोहनी मारी तो उसने चौंक कर इफ़रा को देखा, लेकिन तब तक रबिया सुन चुकी थी। इतनी भी लकी नहीं। इतने साल मंगनी के बाद अगर दानिश मुझसे शादी कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा। वो लोग पिछले 15 मिनट से इस दुकानदार का सर खा रही थी और सूट एक भी नहीं लिया था। यहाँ कहाँ जा रही हो? उसे आइसक्रीम पार्लर के आगे रुकता देखकर वो धीमी आवाज़ में चलाई। गला कम फाड़ो, आइसक्रीम ठोंसो और अपने दिमाग को ठंडा करो, मुझे अभी और शॉपिंग करनी है। रबिया के कहने पर वो मुंह बनाकर आइसक्रीम खाने लगी। ये तुम इतनी चुप क्यों हो?
इफ़रा ने गौर से उजाला को देखा जो कप में चम्मच घुमाते हुए किसी सोच में गुम थी। नहीं तो वो भी किसी मुस्कुराहट के साथ आइसक्रीम की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं नोट कर रही हूँ तुम परेशान हो। मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब बताती हो। रबिया के कहने पर वो अपने आंसू पीने की कोशिश करने लगी। घर में शादी की डेट फिक्स करने की बात हो रही है, अगले महीने की 3। पापा भी शायद मान जाए। अम्मी ने भी तकरीबन सब तैयारियां कर ली हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। उसने राह रस्म भी बढ़ा ली है। आखिर में उसकी आवाज़ भरा गई तो दोनों आइसक्रीम भूलकर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। तुमने उससे बात की? इफ़रा ने झिझकते हुए उजाला को देखा। क्या बात करूँ? इस मुसीबत में फंसाने वाला वही तो है। हर सूरत में मैं कसूरवार ठहराई जाऊँगी। फिर भी उजाला, तुम्हें एक बार तो उससे बात करनी चाहिए थी। अब मैं कुछ कहूँगी तो तुम लोग मुझे घूरना शुरू कर दोगे। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है वो वाकई तुमसे मेरा मतलब है, तुमसे मुखलिस है। प्यार कहते कहते वो फिर बात बदल गई। मुझे भी लगता है इस बार इफ़रा से ही कह रही है, तुम मुझसे बात तो करके देखो। रबिया के कहने पर उसने बेबसी से सर हिलाया। तुम जानती हो हमारे दरमियान कभी भी ऐसे हालात नहीं है जो हम नॉर्मल अंदाज में मिले हों। ना कभी फरहाद ने मुझे कोई नंबर दिया और ना मैंने कभी मांगा। फिर अब क्या करें? इफ़रा ने परेशानी से उसे देखा तो उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। कंपोज योर सेल्फ उजाला, हम इस वक्त मार्केट में बैठे हैं। उसे रोता देखकर रबिया ने परेशानी से उसका हाथ दबाया। हाय उजाला, क्या किस्मत है, वो आ रहा है तुम्हारा हीरो। इफ़रा की एकदम खुशी से चीखती हुई आवाज़ पर वो दोनों भी सामने देखने लगी जहाँ वो किसी लड़के के साथ बातें करता हुआ दुकान से बाहर निकल रहा था। चलो उससे बात करें, अगर फिर निकल गया तो कहाँ ढूंढेंगे। इफ़रा कहकर जल्दी से उठी तो उजाला ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे कोई बात नहीं करनी, वो घबरा कर बोली। तो इफ़रा ने गुस्से से उसे देखा। तो फिर उसे कैसे हाँ होगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस मैंने कहा ना। अच्छा चलो, मैं और रबिया कर लेंगे। तौबा करो। रबिया ने एकदम कानों को हाथ लगाए। मरो तुम दोनों, मैं खुद बात कर लूँगी। सुनिए, क्या कहूँ जीजा जी? वो फरहाद को आवाज़ देकर दोबारा उनकी तरफ मुड़ी तो उसने बेसाख्ता दांत पिसे। रबिया ने भी उसे घूरा तो वो मुस्कुराहट रोकती हुई फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो उसे आवाज़ देना ही चाहती थी जब फरहाद ने उनकी तरफ देखा। हाथ से इशारा करती वो उसे अपना वहम लगी, लेकिन पीछे नजर आती उजाला और रबिया को देखकर उसका वहम दूर हो गया। फ़ाहद, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। वो चाबियाँ फ़ाहद को पकड़ाता हुआ उनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, शॉपिंग कर रहे थे? इफ़रा के सवाल पर हैरत से उसे देखने लगा। बैठें। इफ़रा की ऑफर पर वो खाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। हम अभी आपको याद कर रहे थे। हम पर जोर देते हुए बोला। मैं इतना खुशकिस्मत कब से हो गया कि इतनी अहम हस्तियाँ मुझे याद कर रही थी। वो अब हैरत के झटके से निकलने के बाद शोख लहजे में बोला। दरअसल उजाला को आपसे ज़रूरी बात करनी है। उजाला ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। माई प्लेयर, वो मुसलसल शोखी पर आमादा था। मेरा मतलब है, मुझे देखे, वो जो नेट पर आपसे बात करती थी वो मैं थी। जानता हूँ। उसके इत्मीनान भरे अंदाज पर तमहीद बांधती इफ़रा चुप हो गई। गलती मेरी थी। फिर आप उजाला को क्यों सज़ा दे रहे हैं? मैंने उजाला को कौन सी सज़ा दी है? उसके हैरान लहजे पर वो तीनों एक जगह अपनी अपनी जगह पहलू बदल कर रहेगी। अगर आपका मतलब इन पेपर से है तो वो आपको सज़ा लगती होगी। मैंने तो अपनी मोहब्बत को मजबूत किया है। उजाला की धड़कन तेज़ होगी। लेकिन उजाला तो इस वक्त प्रॉब्लम में है। घर में इसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब आप बताएं वो क्या करे? फरहाद ने उजाला की तरफ देखा तभी उसने भी नज़रें उठाई थी। तुम्हें मैं छोड़ तो नहीं सकता। हाँ, ये मंगनी ख़त्म करवा दूंगा। उजाला परेशानी से उसे देखने लगी। बेफिक्र हो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मैं सब संभालूंगा। उसका लहजा इतना पुरयकीन था कि वो तीनों एक दूसरे को देख कर रह गई। कि आप लोगों को मैं आपके दोस्त के लिए सूटेबल नहीं लगता? वो एक बार फिर शोखी से इफ़रा और रबिया को देखने लगा। मुझे तो आप शुरू से ही पसंद है। और उजाला के साथ तो आप। इफ़रा की तेज़ी से चलती ज़ुबान को ब्रेक रबिया की चुटकी ने लगाई थी। चलें, कोई बात नहीं, आपके ख्यालात का तो पता चल गया। मुझे बस आपकी दोस्त को भी ये एहसास हो जाए तो क्या ही बात है। वो कहकहा लगाते हुए बोला तो उजाला यकदम खड़ी हो गई। ये मेरा कार्ड कभी ज़रूरत पड़ सकती है। फरहाद ने कार्ड उजाला की तरफ बढ़ाया और उसे यूं ही खड़े देखकर इफ़रा ने वो कार्ड थाम लिया। उजाला उस पर एक नज़र डालकर तेज़ी से मुड़ी थी। वापसी पर उसका दिल मुतमिन था। जाने क्यों? क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? उजाला ने तशवीश से कमर के पीले पड़ते चेहरे को देखा। पता नहीं सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अम्मी, ये सुबह से नहीं, कई दिन से आपकी तबीयत ऐसी ही है। वह अब उठकर उनके करीब आ गई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से करीब कर लिया। तुम दिल की फैमिली को इग्नोर क्यों कर रही हो? वो इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी, इसलिए बुखला कर रह गई। नहीं तो अम्मी, तो फिर क्या वजह है? ना तुम उनसे में से किसी से बात कर रही हो, ना शॉपिंग पर जा रही हो। मैं कितने दिन से तुम्हें कह रही हूँ लहंगा ही दिखाओ, फर्नीचर पसंद करके ऑर्डर दे आओ, पर तुम्हें तो जैसे परवाह नहीं। जहाँ तक मुझे याद कर पड़ता है तुम इस मंगनी से खुश थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? तुम उनको नापसंद करने लगी हो? उनकी खोजती नज़रें खुद पर महसूस करके उसने सर झुका लिया। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। तो फिर कौन अच्छा लगता है? अम्मी, उसके अंदाज पर वो खफगी से बोली। उन लोगों को नापसंद करने की वजह मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ही हो सकती है कि तुम्हें कोई और पसंद है।
وہ ہونٹ بھینچ کر رہ کے کہاں جا رہی ہو؟ ربیہ کی طرف۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تمہیں میں نے بتایا بھی تھا کہ آج عدیل کی فیملی کھانے پر آ رہی ہے، پھر بھی تم… میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے صاف صاف اپنی پسند ناپسندیدگی ظاہر کی تو وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی حد میں رہو اجالا، اتنی جرأت میں نے تمہیں نہ دی ہے نہ مجھے پسند ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولتی کھڑی ہو گئی۔ اچانک کچن کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ اجالا نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی وہ لہرا کر زمین پر گری۔ تم دونوں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اجالا نے بمشکل اپنی جلتی آنکھوں کو پورا کھول کر ان دونوں کو دیکھا۔ عدنان بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔ افرا اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انکل کہاں ہیں؟ امی گھر پر اکیلی تھیں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں۔ آنٹی تو ٹھیک ہو گئی ہیں، پر لگتا ہے تمہیں ہسپتال زیادہ پسند آ گیا ہے، 2 دن سے یہیں قیام کر رکھا ہے۔ ربیہ نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب بخار تو نہیں؟ افرا نے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں، بس چکر آتے ہیں۔ وہ کوہنیوں کے سہارے اٹھی اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کھانا صحیح طرح سے کھاؤ گی تو طاقت آئے گی نا؟ ربیہ نے کھانے کے ٹفن میں جھانک کر اسے غصے سے دیکھا۔ صحیح ہو کر کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی مر جاؤں تو بہتر ہے، کچھ تو بھرم رہ جائے گا۔ وہ ایک دم رو پڑی تو ربیہ اس کے قریب آ گئی۔ کیوں اجالا اس طرح رو رو کر خود کو کمزور کر رہی ہو؟ ابھی صرف میرے انکار نے امی کو بیمار کر دیا ہے، تب کیا ہوگا؟ اس کو بس یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے فرحاد کو یہاں بلایا ہے۔ افرا کی آواز پر وہ رونا دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اسے کیوں بلایا ہے؟ افرا تم جب بھی کچھ کرنا الٹا ہی کرنا، اب کیا نئی مصیبت پیدا کرنے لگی ہو؟ ربیہ تو جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ان تینوں نے ایک ساتھ دروازے کو دیکھا جہاں فرحاد کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بیڈ پر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ ربیہ کے ساتھ افرا بھی بیڈ کے سہرانے کھڑی ہو گئی۔ اجالا نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا، جو بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ آپ نے کہا تھا آپ سب سنبھال لیں گے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کہہ کر امی کو منع کروں؟ اجالا نے پہلی بار اپنے رشتے کے حوالے سے اس سے بات کی تھی۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں صرف عدیل کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں عدیل کو جانتا ہوں، پچھلے 3 سالوں سے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں اس کے امریکہ میں۔ اجالا تو اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ سمجھ نہ پا رہی ہو، جبکہ وہ دونوں تو حق تک کھڑی تھی۔ آپ کو پتہ تھا، پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ربیہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی تصویریں منگوائی ہیں، میری انکل سے بہت اچھی سلام دعا ہے۔ جب انکل کو پورے پروف کے ساتھ ہر چیز ملے گی تو اس منگنی کو قائم رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے ماں باپ آپ کے ماں باپ کی نظروں میں کیا اہمیت رہ جائے گی؟ آپ نے دیکھیں اس کو اس حالت آپ نے اس کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ افرا کے کہنے پر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اجالا کو چھوڑ دوں؟ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی تو اجالا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اجالا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اس کے بے چین انداز پر فرحاد نے فوراً اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے پلیز۔ اجالا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے روک دیا۔ آپ کے نزدیک میری یہی اہمیت ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، آپ کے نزدیک میری مشکل کا حل یہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ربیہ اور افرا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ عدیل کی حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی تھی کہ دوسری مصیبت سامنے تیار تھی۔ اجالا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کا کیا ہوگا جس پر آپ نے سائن کروائے تھے؟ وہ پوری آنکھیں کھول لے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے وہ پیپرز، وہ تو مذاکراً کہا تھا، اور وہ جو کچھ دیر بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سب کچھ آنکھوں کے سامنے گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے دایاں بازو بیڈ پر رکھ کر خود کو سہارا دینا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ دائیں طرف لڑک گئی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی بیل اس کے سر پر ہتھوڑے کی مانند محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے ایک ٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ فون کی بے خاموش ہو گئی تھی۔ پانی کا ایک قطرہ بائیں آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہو گیا، لیکن وہ شاید اس سے بے خبر تھی۔ سوچ کا زاویہ جیسے ایک جگہ رک سا گیا تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں وہ کس چیز پر سائن کر رہی ہے۔ کتنی آسانی سے وہ 2 ماہ تک اسے بے وقوف بناتا رہا، اور وہ بنتی رہی۔ فون کی بیل دوبارہ ہوئی تو اس نے چونک کر ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی یہ فون کس کا ہے، پر اب بچا کیا تھا جو وہ سنتی؟ بظاہر کتنے اچھے لگتے تھے وہ لوگ، لیکن اصلیت اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ امینہ آنٹی کی آواز پر لاؤنج کی طرف بڑھتے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا دیے۔ غلطی میری ہے امینہ، میں نے ہی اجالا کے پاپا کو مجبور کیا تھا اس رشتے کے لیے، ورنہ وہ تو راضی ہی نہیں تھے۔ میں نے سوچا چھوٹی سی فیملی ہے، لڑکا باہر ہے، مجھے کیا پتا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ان کی بھرائی ہوئی آواز پر اجالا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ تو شاید ہماری کوئی نیکی تھی جو فرحاد مل گیا۔ اسے پتہ چلا کہ عدیل کی منگنی یہاں ہوئی ہے، تبھی وہ یہاں آیا۔
اس کے بیوی بچوں کی تصویریں بھی لایا تھا، اور جب جاوید نے ان لوگوں سے باز پرس کی تو بغیر کسی شرمندگی کے ان لوگوں نے اقرار کر لیا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، دفع کرو ان لوگوں کو۔ شکر ہے ہماری بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی، جب اللہ نے بچایا ہے تو اچھا بھی ضرور کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جب سے اس کی منگنی ختم ہوئی تھی اس کی ممی پاپا پریشان تھے، انہیں اس دھوکے پر دھچکا لگا تھا، لیکن اسے نہ تو حیرت ہوئی تھی نہ ہی تکلیف، شاید اس لیے کہ وہ پہلے سے جانتی تھی، یا شاید اس لیے جو دھوکا اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجنا شروع ہو گئی، وہ اسی طرح بہری بنی بیٹھی رہی۔ اجالا، جاوید صاحب کی آواز پر وہ چونکی۔ بیٹا فون اٹھاؤ، وہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ وہ مرے مرے قدموں سے فون کی طرف آئی، اس نے خاموشی سے ریسیور کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ میں جانتا ہوں اجالا، یہ تم ہو، پلیز میری بات سن لو، مجھے کچھ کہنے کا موقع دو۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اجالا، میں سخت نفرت کرتی ہوں آپ سے، جھوٹ بولتی ہو تم۔ میں نے اس دن خود ہسپتال میں محسوس کیا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ غلط انسان کو ہمیشہ غلط ہی محسوس ہوتا ہے۔ فرحات نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہ مانو، پر میں اپنی امی کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف۔ ہرگز نہیں، وہ جلدی سے بولی، آپ ایسی کوئی زحمت نہ کریں ورنہ میں زہر کھا کر خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر لیا۔ یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اسے دیکھتے ہی ربیہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ افرا کہاں ہے؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ لو، وہ آ گئی۔ اجالا کے پوچھتے ہی ربیہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ آلووں سے بھری ٹوکری لیے اتر رہی تھی۔ گھر میں بڑی خاموشی ہے۔ اجالا نے خاموشی محسوس کر کے ربیہ کو دیکھا۔ سب ابھی تک سو رہے ہیں، صرف میں اور افرا جاگ رہے ہیں۔ وہ بھی پیٹ پوجا کے لیے کیا بنانے لگی ہو؟ اس نے تیزی سے آلو چھیل دی۔ افرا سے پوچھا، چپس۔ وہ ایک لفظ ادا کر کے پھر خاموش ہو گئی۔ ناراض ہو؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اجالا کے مسکرانے پر افرا نے ٹوکری اور چھری ٹیبل پر رکھ دیے۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ، تم خضر کے رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کتنا اچھا لڑکا ہے۔ افرا نے اپنی کزن کا نام لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں نے کب کہا وہ اچھا نہیں، بس مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب ربیہ بول پڑی۔ میری چھوڑو، تم سناؤ، تمہاری شادی کب تک ہو رہی ہے؟ اس نے ربیہ کو دیکھا۔ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، میری اور افرا کی شادی اکٹھی ہوگی۔ اب چاہے دانش روتا رہے، ہماری شادی تبھی ہوگی جب ثاقب آئے گا۔ ربیہ کے جلے بھلے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اجالا، افرا کے پکارنے پر وہ اسی طرح ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ خضر میں کیا برائی ہے؟ کیا ہو گیا ہے افرا؟ تم ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کے لیے اس نے چھری اٹھا کر آلو چھیلنا شروع کر دی۔ یہ تم نے رشتے کروانے کا کام کب سے شروع کر دیا؟ خضر نے کتنا کمیشن دیا ہے تمہیں؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے افرا کو دیکھنے لگی۔ اچھا تم بتاؤ، تمہیں کس سے شادی کرنی ہے؟ ربیہ کے سوال پر اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ربیہ نے تو مذاق کیا تھا، پڑ جانے کی اس کی آنکھوں میں دھوم چھانے لگی۔ چھری کی نوک سیدھی اس کی انگلی پر لگی تھی۔ او میرے خدا، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ربیہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما جہاں سے اب تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ افرا جلدی سے ڈیٹول اور روئی لے آئی۔ کتنا بڑا کٹ لگا ہے۔ افرا نے تھوک نکل کر اس کی زخم کو دیکھا۔ یہ انگوٹھی اتارو، میں پٹی باندھوں۔ افرا نے انگوٹھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ تنگ ہے، نہیں اترے گی، ایسے ہی باندھ دو۔ افرا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا اور خاموشی سے پٹی باندھنے لگی۔ کس کے لیے جوگ لے رہی ہو اجالا؟ افرا کے سنجیدہ انداز پر اس کے ساتھ ساتھ ربیہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے گرہ لگا رہی تھی۔ عدیل کے لیے؟ پاگل ہو؟ اجالا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فرحات کے لیے؟ اب کہ اجالا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور کوئی بات نہیں، اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ارے اجالا رکو تو۔ ربیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نکلتی چلی گئی۔ اس نے خشمگین نظروں سے افرا کو دیکھا جو پرسوچ انداز میں دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اجالا ابھی نکلی تھی۔ یہ اب تمہیں 007 بننے کی کیا سوجی ہے؟ ربیہ نے بیزاری سے افرا کو دیکھا جو کب سے الماری کی دراز باہر نکالے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر آنکھیں بند کر لی۔ مل گیا۔ افرا کی مسرت بھری چیخ پر ربیہ نے بند ہوتی آنکھوں کے سامنے ناگواری سے اسے دیکھا۔ باز آ جاؤ افرا، تم خود بھی جانتی ہو جب تک تم کسی ایڈونچر میں کودتی ہو تمہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لاپرواہ انداز پر ربیہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو تم کرنے جا رہی ہو، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ضرور۔ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اس پزل کو حل کرنا چاہتی ہوں جو میرے سامنے آیا ہے۔ مجھے وہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آیا جو تمہیں آیا ہے؟ ربیہ کے طنزیہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اندر کی بات جاننے کے لیے دل کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب میں آج یا پار والا کام کروں گی۔ اس کے مستقیم لہجے پر ربیہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مروا مت دینا، بے فکر رہو، تم بس اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھو اور منہ بند رکھنا۔ افرا نے اسے نصیحت کر کے فون اٹھا لیا تو وہ برا سا منہ بنا کر پھر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ تم تو شاپنگ پر جانے والی تھی، ریتا کو گھر والے کپڑوں میں دیکھ کر شائستہ نے حیرت سے کہا۔ پھوپھو فرحاد بھائی کہہ رہے ہیں ان کا باہر جانے کا موڈ نہیں، اور فاہد بھی باہر نکل گیا ہے۔ فرحاد آ گیا ہے؟ جی۔ کہاں ہے؟ شاید باہر لان میں ہے۔
ریتا کے کہنے پر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ نیچے نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ وہ آفس کے کپڑے بدلے بغیر گھاس پر چت لیٹا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ ایسا کیا کروں اجالا کہ تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں؟ وہ آسمان کی وسعتوں میں دیکھتا ہوا اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ پہلی نظر سے لے کر آج تک میں نے تمہیں پوری شدت سے چاہا ہے، کبھی کسی ایک لمحہ غافل نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے وہ حرکت کر بیٹھا جو اب تم معاف نہیں کر رہی۔ ایک موقع تو مجھے دیتی اپنی صفائی کا، میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے لگ رہا تھا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جو وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا جا رہا تھا۔ اس دن ہسپتال میں اجالا کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوا تھا، لیکن اس کا ارادہ اتنی جلدی سچ بولنے کا نہیں تھا۔ لیکن اس کے ایک جملے پر جس طرح اجالا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اس کا دل خوش فہمی کا شکار ہوا تھا۔ اسی امید کے سہارے وہ سچ بول گیا، لیکن اب سچ اسے کافی بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ کیا کروں؟ اس نے بے ساختہ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ ہتھیلی پر مارا۔ فرحات، شائستہ کی آواز پر اس نے چونک کر سر ہلایا۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ بس ایسے ہی۔ اس کے پرتشویش انداز پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کام کرنے کی عادت نہیں نا، اور ماموں نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، شاید اسی لیے۔ وہ بات ہنستے میں اڑانے کی کوشش کرنے لگا تو شائستہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اجالا کی طرف کب چل رہے ہیں؟ اس نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ چلیں گے امی، وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ کتنے دنوں سے تم یہی کہہ رہے ہو، کیا اجالا کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی طرف سے کیا مسئلہ ہوگا؟ ایک پل کے توقف کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولا، چلو پھر آج چلتے ہیں۔ شائستہ کے کہنے پر وہ کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا جب اس کے سیل فون کی بجی۔ اس نے ڈھیلے سے انداز میں فون کوٹ کی جیب سے نکالا۔ اسکرین پر نظر آنے والا نمبر بالکل اجنبی تھا۔ ہیلو جی، فرحات بات کر رہا ہوں، آپ؟ دوسری طرف سے جو نام بتایا گیا اسے جھٹکا لگا۔ سب خیریت ہے؟ وہ ایک نظر شائستہ کو دیکھ کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں ایک طرف سے دوسری طرف چکر لگاتے ہوئے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے قہر بھری نظروں سے ادھر دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اندر آنے والا کون ہے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر تم نے امی سے بات کیوں کی؟ کون سی بات؟ افرا اس کے غصیلے انداز کو نظر انداز کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھے خضر سے شادی نہیں کرنی، پھر بھی تم نے امی سے بات کی۔ ہاں، کیونکہ تم بے وقوف ہو، تم بہت عقل مند ہو۔ اجالا کے جارحانہ انداز پر اندر داخل ہوتی ربیہ نے گھبرا کر افرا کو دیکھا، جو آگ لگا کر مطمئن بیٹھی تھی۔ تم سے تو عقل مند ہی ہوں، میرا خیال ہے تم میری زندگی میں دخل دینا بند کر دو۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے میں بہت کچھ بھگت چکی ہوں اجالا، اس لیے تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں میری خاطر تم نے بہت کچھ برداشت کیا۔ مجھے تم سے کسی بدلے کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اجالا نے بد لحاظی سے اس کے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم خضر کو ریجیکٹ کرنے کی ایک معقول وجہ بتا دو، میں دوبارہ اس کا نام نہیں لوں گی۔ یہ کافی نہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں؟ اجالا کے طرح کے بولنے پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ جو پسند ہے اس کا نام بتا دو ربیہ، پلیز اسے کہو یہاں اپنا منہ بند رکھے یا یہاں سے دفع ہو جائے۔ اجالا کے جارحانہ تیوروں پر ربیہ بیچاری سر پٹا کر افرا کو اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ کہیں تمہارے انکار کی وجہ فرحات تو نہیں؟ اجالا جھٹکے سے اس کی طرف مڑی، ہونٹ بھینچے۔ وہ شاید ضبط کی مزلوں سے گزر رہی تھی۔ تم ہر بار اسے کیوں درمیان میں لے آتی ہو؟ کیونکہ وہ درمیان میں آ چکا ہے، میں نفرت کرتی ہوں اس سے، سن لیا؟ اب جان چھوڑو میری۔ اجالا کے چہرے پر ربیہ نے ملامت بھری نظروں سے افرا کو دیکھا، جو خام خواہ اس کے زخموں کو کھرید رہی تھی۔ بس بھی کرو، میں نے تمہیں کہا بھی تھا، ایسی کوئی بات نہیں، ربیہ نے دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس جا کر کہا تو اس نے مسکرا کر اس کا بازو تھپ تھپایا اور اجالا کی طرف بڑھی۔ میں تمہاری دشمن نہیں اجالا، بلکہ تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے تمہارے بارے میں فکر مند ہوں۔ دوسرا، مجھے احساس ہے جو کچھ تمہارے ساتھ برا ہوا میری وجہ سے ہوا، میں صرف اپنے دل کا وہم دور کرنا چاہتی تھی، سو ہو گیا۔ تم فرحات سے نفرت کرتی ہو نا؟ افرا نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو وہ نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ اس نے تمہارے ساتھ جو ڈرامہ کیا اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ میں ملی تھی فرحات سے، اجالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بڑا کہہ رہا تھا وہ سب، اس نے تمہاری محبت میں کیا، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے تو پتا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں نے بھی اس کی خوب بے عزتی کی، کہہ دیا اسے زبردستی محبت نہیں ہوتی، اجالا تو سخت نفرت کرتی ہے آپ سے، قسم سے اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ افرا ہنستے ہوئے ربیہ کو بتا رہی تھی، جبکہ اجالا بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ کہہ رہا تھا میں اجالا سے کہوں ایک بار اس کی بات سن لے، اپنی امی کو بھیج رہا تھا، میں نے سختی سے منع کر دیا اور صاف کہہ دیا اجالا کو میں اپنی بھابھی بنا رہی ہوں۔ اتنی اس کی بے عزتی کی ہے، اب کبھی بھول کر بھی اجالا کا نام نہیں لے گا۔ افرا کے منہ پر یکدم تماچا پڑا تھا کہ اگلا جملہ اس کے منہ میں رہ گیا، جبکہ ربیہ سن کھڑی تھی۔ تم کہہ رہی تھی تم میری دشمن نہیں، اس سے زیادہ دشمنی اور کیا کرو گی؟ ہمیشہ تم میرے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیتی ہو۔ کیوں کیا تم نے اسے منع کیوں تم نے اسے جھوٹ بولا؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتے ہوئے اس کا کندھا ہلانے لگی۔ تم نے خود کہا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ افرا کا لہجہ ابھی مطمئن تھا، جیسے وہ اس سے ایسے ہی رد عمل کی توقع کر رہی ہو۔ جھوٹ کہا تھا میں نے، محبت کرتی ہوں میں
اس سے گیم کھیلا تھا، فرحات نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا تھا، پر میں نے تو سچ مان کر اس پیپر پر سائن کیے تھے۔ اسی وقت اسے اپنا مان لیا تھا۔ 2 ماہ تک ہر لمحہ، ہر وقت وہ میرے اعصاب پر سوار رہا۔ ہر بار وہ مجھے یہی باور کرواتا تھا کہ وہی میرا سب کچھ ہے، اور میں خود بخود اس کی طرف کھنچی چلی گئی۔ اور جب اصلیت میرے سامنے آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے نفرت کرنا چاہی پر نہیں کر سکی۔ میں نے بہت کوشش کی میں کسی اور کو وہ جگہ دے دوں جو وہ لے چکا ہے، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تو افرا نے مسکراتے ہوئے ربیہ کو دیکھا۔ تم ہر بار مجھے دکھ دیتی ہو۔ افرا ہنس پڑی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تو کیا کرتی؟ غلطی تو میں نے کی، اسے تو میری پرواہ بھی نہیں۔ ایسے تو نہ کہو اجالا، یہ تو تم بھی جانتی ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ افرا نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا فائدہ اس طرح پیچھے کرنے کا؟ 2 ماہ تو ہو گئے ہیں یہ سب ہوئے۔ عدیل سے میری منگنی ختم ہوئے 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ پھر اتنی محبت ہے تو آتا کیوں نہیں؟ میں کیوں خود کہوں؟ وہ بچوں کی طرح بسورتے ہوئے افرا بسور رہی تھی۔ افرا اس کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تمہاری پیش قدمی کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس کا۔ واہ بھئی! وہ ہنستے ہوئے ربیہ کو دیکھنے لگی، تبھی دروازہ کھول کر قمر اندر آئی۔ اجالا ذرا ڈرائنگ روم میں آنا۔ قمر کی آواز پر اس نے جھکے سر سے افرا کو دیکھا جو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خیریت آنٹی؟ وہ فرحات کے گھر والے آئے ہیں اجالا کے لیے۔ قمر کی چہکتی ہوئی آواز پر اجالا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ قمر کے نکلتے ہی وہ الجھی ہوئی نظروں سے افرا کو دیکھنے لگی۔ تم نے تو اسے منع کیا تھا۔ اجالا کی حیرت پر وہ دونوں ہنسنے لگی، جبکہ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے قمر اور جاوید صاحب کے ساتھ اجالا کو نہ پا کر ان کی نظریں بے ساختہ فرحات کی طرف اٹھیں، جس کا چہرہ ایک پل میں اتر گیا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بہو کو نہیں لائے آپ لوگ؟ میں نے خاص طور پر آپ سے کہا تھا۔ آپ جانتی ہیں پرسوں ہی مہندی ہے، تو میں نے خود ہی اسے آنے سے منع کر دیا۔ قمر کے کہنے پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اور پھر 3 دن کی بات ہے وہ آپ کے پاس ہی ہوگی۔ ان کا خاموش دیکھ کر قمر مزید گویا ہوئی۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے فرحات۔ ان کے پکارنے پر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ اپنے انکل کو ماموں کے پاس لے جاؤ۔ جی۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ نے اچانک ہی ردا کا نکاح رکھ دیا؟ قمر نے اسٹیج پر بیٹھی ردا کو دیکھ کر پوچھا۔ دراصل ہمارا ارادہ فرحات اور ردا دونوں کی شادیاں اکٹھا کرنے کا تھا، لیکن ردا کہنے لگی کہ وہ فرحات کی شادی انجوائے نہیں کر پائے گی۔ پھر میں نے بھی سوچا پہلے اجالا آ جائے پھر ردا کو رخصت کریں گے، اس لیے نکاح پہلے رکھ لیا۔ شائستہ انہیں لے کر اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ ان کے برعکس وہ سخت مضطرب تھا۔ نکاح سے پہلے اس کی کیفیت ایسی تھی، اور جب نکاح ہو گیا وہ کتنی ہی دیر بے یقین رہا، لیکن پھر دل ہلکا ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا اجالا اب اس سے ناراض نہیں، صرف کچھ دنوں کی بات تھی، وہ اس کے سامنے ہوگی، تب وہ اسے اپنے دل کی ہر کیفیت سے آگاہ کرے گا۔ اس لیے نکاح کے بعد وہ مسلسل خاموش تھا، لیکن آج وہ نہیں آئی تھی، اس کا مطلب تھا وہ اب بھی ناراض ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اپنی کار کی طرف تھا۔ ڈور بیل پر اس کی نظر بے اختیار گھڑی کی طرف اٹھی۔ امی پاپا اتنی جلدی آ گئے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ آپ؟ فرحات کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اندر آنے نہیں دو گی؟ اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ ممی پاپا گھر پر نہیں ہیں۔ جانتا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتا ہوا اندر آ گیا، جبکہ اس کی اتنی جرأت پر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں اپنی بیوی سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اجالا نے تیزی سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ دروازہ بند کر دو یا کسی اور نے آنا ہے؟ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ یکدم غصے سے بولی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دھار کی آواز کے ساتھ گیٹ بند ہوا تو وہ اچھل پڑی۔ اسی تیزی سے فرحات اس کا بازو تھام کر اسے صحن کے وسط میں لے آیا، جہاں ٹیوب لائٹ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ جو اس کے جارحانہ انداز پر اندر تک ڈر گئی تھی، اس کے نرم لہجے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ فرحات نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، پر اپنی صفائی میں کہنے کا ایک موقع تو دو مجھے۔ اچھا بتاؤ کس بات سے ناراض ہو؟ اجالا نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جو آپ نے کیا، کیا آپ کو لگتا ہے وہ صحیح تھا؟ آپ نے مذاق بنا کر رکھ دیا۔ 2 ماہ تک آپ مجھے بلیک میل کرتے رہے، آپ کو اندازہ ہے کتنی اذیت میں نے وقت گزارا؟ بلیک میل؟ وہ جیسے تڑپ کر بولا۔ خدا کو مانو میں نے کب کوئی غلط حرکت کی؟ میں تمہیں ملنے، حتیٰ کہ فون بھی کرنے سے گریز کرتا تھا، صرف ایک انگوٹھی پہنانے کی جرأت کی تھی، اور تم اسے سیدھا سیدھا بلیک میل کا نام دے رہی ہو۔ ہاں آج کی بات اور ہے، آج تم میری بیوی ہو، ساری دنیا کے سامنے تم سے نکاح کیا ہے، اب میں سارے حق استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے کہنے پر اجالا کو اچانک اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹی۔ بے فکر رہو، ابھی نہیں کروں گا۔ اس کے ڈرنے پر وہ ہنستے ہوئے پھر اس کے سامنے آ گیا۔ تمہاری دوستوں نے جو کیا مجھے کبھی بھی اس سے مطلب نہیں رہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے پہلی نظر میں تم سے محبت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں شدت ہی آئی۔ عدیل کے ساتھ تمہاری منگنی پر میرا جو رد عمل ہوا تھا وہ تم جانتی ہو، لیکن اتنے غصے میں بھی ہوش میں تھا۔ ایک تو میں عدیل کی اصلیت جانتا تھا، دوسرا اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی میں تمہیں پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ جس دن عدیل کی اصلیت میں سب کے سامنے رکھتا یہ بات ختم ہو جاتی، لیکن اس دن تمہاری حالت دیکھ کر میں ایموشنل ہو گیا، اور جس طرح
مجھ سے جدائی کا خیال تمہارے چہرے پر درد کی صورت میں نظر آیا۔ مجھے پتہ چل گیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ وہ جو اس کا ہر لفظ بڑے غور سے سن رہی تھی، وہ ہر بات سے اتفاق کر رہی تھی، آخری بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ غلط فہمی کیوں ہوئی آپ کو؟ غلط فہمی نہیں مسز فرحات، یقین ہے میرا، حالانکہ درمیان میں خود کنفیوز ہو گیا تھا اور اوپر سے تم نے زہر کھانے کی دھمکی دے کر اور ڈرا دیا۔ یہ جو میں کہہ کے لگا کر اتنا خون پیدا کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے سارا خون جل کر رہ گیا۔ وہ تو بھلا افرا کا ہمیشہ کی طرح تم سے ملانے کی وجہ رہی تھی، وہی رہی تھی۔ افرا؟ اجالا چونکی۔ اس نے تو مجھے فون کیا تھا اور اجالا کے ذہن میں اس دن کی ساری باتیں گھوم گئی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فرحات کو دیکھا۔ وہی جو تم کرنے والی تھی افرا کے کزن کے لیے۔ ہاں، مجھے تم پر بڑا غصہ آیا تھا اور اس افرا پر بھی۔ میں تو کب کا امی کو بھیجنا چاہ رہا تھا، تمہاری دھمکی کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا۔ افرا نے مجھ سے کہا آپ امی کو بھیج دیں، میں اجالا کو زہر کھانے نہیں دوں گی۔ وہ بتا کر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنسی تو اسے بھی آئی، پر جانتی تھی افرا نے یہ جملہ کس لہجے میں ادا کیا ہوگا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ فرحات کا اپنے بارے میں اتنا حساس ہونا اسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ چاہے جانے کا احساس بڑا سحر انگیز ہوتا ہے، اور وہ بھی اسے سحر میں گرفتار تھی۔ میں جانتا تھا تم بھی یہی چاہتی ہو، لیکن پھر بھی میں ڈر رہا تھا، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے صرف محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، صرف پلکیں اٹھا کر ان آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ کھل کر مسکرا دیا، جیسے ان کی آنکھوں کا راز پڑھ لیا ہو۔ سیل فون کی بھی پر اس نے برا سا منہ بنا کر ٹراؤزر کی جیب سے فون نکالا۔ جی امی بس آ رہا ہوں۔ وہ عجلت میں بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو کتنا شریف شوہر ہے تمہارا، اتنی خوبصورت بیوی سامنے ہوتے ہوئے بھی کیسی روکھی بھیکھی باتیں کر کے جا رہا ہوں، حالانکہ میں اتنا رومانٹک بندہ ہوں۔ لیکن وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو آپ نے کر لینی تھی رومانٹک گفتگو، میں نے منع کیا تھا۔ فرحات تیزی سے پلٹا، لیکن تب تک وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اب دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا اور اس کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 2 دن کی بات ہے، دیکھ لوں گا تمہیں، فرحات نے جھنجھلا کر دھمکی دی۔ کچھ دیر بعد کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ افرا کی اس دن کی گفتگو کا سرا اب اس کے ہاتھ میں آیا تھا اور وہ جان گئی تھی اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کی وجہ کون بنا ہے۔ اس کی نظریں کب سے افرا پر جمی تھی، جو فرحات سے بحث میں مصروف تھی۔ وہ اس دن سے اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی افرا اسے معذرت کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ افرا، اس نے بے اختیار پکارا تو وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ سوری ہیں، وہ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اجالا کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں بس، افرا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ اجالا نے نمہا آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ تھامے تو وہ مسکرا دی۔ دیکھو بے شک آج ولیمہ ہے، لیکن ہو تو تم دلہن نہ، اور دلہن یوں پٹر پٹر بولتی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے گال پر ہلکی سی چپک لگاتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ آج وہ خوش تھی کہ اللہ نے اسے اپنی غلطی کی تلافی کا موقع دے دیا تھا۔ اس نے نظریں ایک بار پھر اسٹیج پر بیٹھے فرحات اور اجالا پر جما دی۔ دونوں کے چہرے پر اتنی آسودگی تھی کہ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ تھوڑی ڈفرینٹ سی اسٹوری تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔